اوور آل اگر سعودی عربیہ کی فارن پالیسی کو انالائز کریں تو سب سے فائدہ مند چیز جو ہمارے لیے تھی وہ یہ تھی جب سعودی عربیہ نے ہماری نیوکلیر آرمامنٹ کو سپورٹ کیا تھا اور فائنینس بھی کیا تھا میجرلی. آئی تھنک لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا, لیکن اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی موسٹلی فارن پالیسی اپنے حق میں آئی ڈونٹ نو کتنی فیوریبل رہی ہے, بٹ جنرلی بری رہی ہے اوور آل. مثال کے طور پہ عراق کے اوپر جو ان کا اسٹانس تھا کویت وار کے اندر, پھر سبسیکوینٹلی ان کا امریکنز کو اتارنا مڈل ایسٹ کے اندر, ان کو بیسز پرووائڈ کرنا, ان کو کالونیز پرووائڈ کرنا, پھر پیٹرو ڈالر میں امریکہ کو بیک کرنا. سعودی آئل کے بغیر مطلب اماراتی یا قطری یا کویتی آئل کتنا کوئی سپورٹ کر سکتا ہے. پلس سعودی عربیہ مین پاور بروکر تھا مڈل ایسٹ میں, ابھی بھی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے اس کو نارملائز کرنا, یہ کوئی ابھی تو صرف ایک پبلک اس کی وہ آئی ہے نا آپ کو جھلک. بیک ڈور چینلنگ میں چاہے وہ ڈپلومیٹک کیبلز ہوں, چاہے وہ اکنامک ٹائز ہوں, سعودی عربیہ اور ایون پاکستان ٹو لارج ایکسٹینٹ اسرائیل سے رکھتے تو ہیں ریلیشن شپ. ایک ہیپوکریٹیکل سا اسٹانس تو ہوتا ہے نیشن اسٹیٹس کا. ایون ایران جو اتنا ہارڈ لائن لیتا ہے اسرائیل کے معاملے میں, بیک ڈور چینلنگ تو کرتا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ, اور ٹریڈ بھی کرتا ہے, ویپنز ڈیلز بھی, سب تینوں ایران, پاکستان اور سعودی عربیہ انوالوڈ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اس کو فریم کرنا ایز اے مورل ڈبیٹ کیسا فیئر ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایز اے پریکٹیکل کنسرن, ایز اے مینس ٹو این اینڈ اپنے آپ کو اس کو فریم کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر اس لالچ میں دیکھیں تو شاید سعودی عربیہ کے لیے فائدہ ہی ہے کہ وہ اپنے نیبر سے بنا کے رکھیں. لیکن نیشنل اسٹیٹس جب پرنسپلس کو بھی پرسو کرتی ہیں, مثال طور پہ جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے پیلسٹینین پیپل کا, اور جس میں سب سے آسان چیز جو ٹو اسٹیٹ سولوشن مثال طور پہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں, ایون اگر آپ ایک سافٹ اسٹانس لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسرائیل بھی رہے پیلسٹائن بھی رہے, تو اس طرح کے پرنسپل ڈیسیجنز جو ہے نا سعودی عربیہ کی اوور آل پالیسی میں دیکھیں نا غلط ہیں. سعودی عربیہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک کنگ شپ ہے, سوری ایک مونارکی ہے, اور ریلیجس مونارکی ہے جس کی ایک ریلیجس گراؤنڈنگ ہے, سلفی وہابی جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں گے. محمد بن عبد الوہاب صاحب جو تھے ایک جو جن کا فرقہ ہے مین سلفی, اس کے گروہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک مذہبی بیکنگ والی مونارکی ہے. ان کو تو پریکٹیکلی بھی سوٹ نہیں کرتا اسرائیل پیلسٹائن کی سپورٹ کرنا, پریکٹیکلی بھی نہیں کرتا. پیلسٹائن ایک ریولوشنری ایک ریبیلیس گروپ ہے جو ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا, یہی ان کی بظاہر, اصل میں یہ نہیں ہے ریالٹی, بٹ بظاہر تو یہی ہے نا کہ ویسٹ بینک میں اور جو پی ایل او کے مسلمان پیلسٹینینز ہیں وہ اسرائیل کا ایک اسٹیبلشڈ نظام ہے اس کو اس کے خلاف دینا چاہتے ہیں. تو جو بہت ویل اسٹیبلشڈ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے, صدیوں سے. تو سعودی عربیہ کیڑا کوئی لکھاں سال تو چل رہے ہیں, وہ بھی تو مطلب اس کو 100 سال نہیں ہوئے سعودی عربیہ کو. رائٹ. سعودی عربیہ بھی برٹش امپائر کی, دونوں دیکھیں برٹش امپائر کی کریشنز ہیں, سعودی عربیہ بھی اور اسرائیل بھی. تو بلکہ قائد اعظم نے تو کہا تھا اسرائیل از اے باسٹرڈ چائلڈ آف دا برٹش امپائر, یہ ایگزیکٹ ورڈ ہیں. اینڈ قائد اعظم واز دی فرسٹ مسلم ورلڈ لیڈر جنہوں نے مخالفت کی تھی, اور میرا خیال ہے یوکرین یا پتہ نہیں چچنیا سے, یا یوکرین سے نہیں, یا بیلاروس سے اسلحہ خرید کے انہوں نے وہاں پہنچایا تھا. اچھا جی, پاکستان کے بنتے ساتھ. قائد اعظم انٹرنیشنل کھلاڑی تھے, ایسے نہیں ہے, ویژنری تھے. ہی نیو بیکاز پاکستان از دی اینٹیتھیسس ٹو اسرائیل. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے, اور کافی ہمارے جو کنزرویٹو انٹلیکچوئلز ہیں پاکستان میں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی آئیڈیالوجیکل ایکول ہے نا تو وہ اسرائیل ہے. بیکاز پاکستان اس میں اگر آئیڈینٹی کی بھی بات کریں تو پاکستان کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہونا ایک وجہ تھی, یعنی ہم نے انڈین کلچر اور انڈین آئیڈینٹی سے نہیں بورو کیا تھا. اس کی وجہ تھی کہ جس طرح امریکہ ہے نا, ہم نے اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی تھی نئی زیرو سے, اسکریچ سے, اور وہ پیورلی مسلم لائنس کے اوپر بننی تھی. اس لیے ایک انہوں نے کہا تھا لیبارٹری ہوگی اسلامک ایکسپیریمنٹیشن کے لیے. تو اسرائیل اس کے مد مقابل ایک چیز ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہیں, آپ ایگنوسٹ ہیں, آپ ریفارمڈ جو ہیں, آپ سیکولر جو ہیں, آپ آرتھوڈاکس ہیں, آپ الٹرا آرتھوڈاکس ہیں, اور یہ ان کے مین 4 گروہ ہیں یہودیوں کے. بائی دی وے آپ اسرائیلی سٹیزن ہیں, دیٹ از دا نیوکلیس جس کے ارد گرد آپ سب گھومتے ہیں. تو جو الٹرا کنزرویٹو ہوں گے وہ بالکل نیوکلیس کے قریب ہوں گے, اور جو تھوڑے زیادہ لبرل ہوں گے تو ایل جی بی ٹی کو بھی کیٹر کرنا ہے انہوں نے ہر چیز کو کیٹر, انہوں نے مولویوں کو بھی کرنا ہے. تو وہ سارے جو بنی اسرائیلی یہودی جو آتے ہیں پوری دنیا کے اندر, یورپین جوز, ایتھیوپین جوز, موراکن جوز, عرب جوز, سب کو انہوں نے اس کے اندر کیٹر کرنا ہے. سملرلی پاکستان, سو فار ایگزامپل لوگوں کو پتہ نہیں کہ صرف انڈیا کے اندر سے نہیں بلکہ یورپ اور باقی ممالک سے بھی مسلم مائیگرنٹس پاکستان آئے تھے کہ یہ ایک نیشن اسٹیٹ بنے. مثال طور پہ اس کی پرائم ایگزامپل ہے جو رشین آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان کو ڈیزائن کیا تھا,
وہ یہاں پہ عام لینے نہیں آئے تھے. وہ جو ٹاٹرز ہوتے ہیں, رشین مسلم جو ہوتے ہیں, وہ اس ایتھنسٹی کے تھے. تو بہت زیادہ لوگ پاکستان آئے تھے. تو پاکستان ایک ایڈیولوجیکل ایکول تھا اسرائیل کے. اور ٹو اٹیسٹ ٹو دس فیکٹ, اسرائیل کی جب وکٹری ہوئی تھی عرب وار کے اندر, تو اسرائیل کی جو 60s میں سیلیبریشنز ہوئی تھیں وہ پیرس کے اندر ہوئی تھیں. اور وہاں پہ بین گورین تھا تب ان کا, وہ بین گورین صدر تھا نا, یا ایریل شرون تھا, بین گورین تھا. اس نے وہاں پہ کہا تھا, ڈاکٹر سرار احمد اکثر اس کو کوٹ کرتے تھے, کہ اب عرب میں ہمارا کوئی مد مقابل نہیں رہا. یہ 60s میں انہوں نے کہہ دیا تھا. اب دنیا میں ہمارا ایک ہی کمپیٹیٹر ہے, یعنی ایک ہی ہمارا وہ ہے ایڈورسری ہے, اور پاکستان. تب ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنس بھی نہیں تھے. مطلب 60s میں پاکستان کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, چھوٹا سا ایک ملک تھا. لیکن وہ آن اینڈ آف اس چیز کو ریٹریٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور آپ کے یہ کوٹا پہ بھی آ جاتے تھے اسرائیلی حملہ کرنے. اسد نے بھی پہلے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ پہ بات کی تھی کہ ایک ٹائم تھا کہ پاکستان مسلم ورلڈ کی جیو پولیٹیکل اسکیل پہ بہت بڑی ڈیسیجنز دیتا تھا, ڈیسیجن میکر تھا. آج وہ صورتحال انفارچونیٹلی نہیں رہی. بلکہ ابھی جو بائیڈن کی بھی ایک پرانی ویڈیو آج کل تھوڑی سی وائرل ہو رہی ہے, ری سرفیس کی ہے, جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اف دیر از نو اسرائیل دین وی ول ہیو ٹو کریٹ این اسرائیل ٹو سیکیور آر انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. تو اسرائیل کو ایک طرح سے اگین جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلم ورلڈ تھوڑا سا اس طرح سے ڈس ایڈوانٹیج پہ رہا ہے کہ انہوں نے فائنینس, اکنامکس اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کیا. اگر کیا بھی تھا OIC جو ایک شکل بن رہی تھی ایک مسلم یونٹی کی آپس میں, تاکہ وہ ٹریڈ کر سکیں, ان کی پارٹنرشپس ہوں, آپس میں بزنس انگیج کریں, اس کو کافی بری طریقے سے سیبوٹاج کر دیا گیا اوور دا ایئرز. ہم نے خود بھی کرش کر دیا تھا, کرش کر دیا. میرے خیال سے آج کوئی OIC کا لیکن نیچرلی کوئی ڈیتھ نہیں مرا. کوئی میرا نہیں خیال, سوائے مہاتیر زندہ ہے. کون؟ مہاتیر زندہ ہے, مہاتیر محمد. بس مہاتیر محمد زندہ ہے, اور بس وہ خاموشی سے ان کی کبھی نہ کبھی پریس کانفرنس آ جاتی ہے جس میں وہ بس نیو ورلڈ آرڈر کی بہت زیادہ. پتہ ہے میں سے حیران کیا ہوتا ہوں کہ جب میں وہ پریس کانفرنس دیکھتا ہوں تو وہ کچھ زیادہ ہی ڈیٹیلز میں جا رہا ہے. میں شو آف نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں مہاتیر محمد سے ہینڈ شیک کیا ہوا. اٹس ٹرو, اٹس ٹرو. اور کھانا بھی کھایا تھا, میں نے دیکھا تھا, میں نے کھانا بھی کھایا تھا اور ہینڈ شیک بھی کیا تھا. میں بھی بات جپی بھی دی. اس طرح 8 لوگ تھے ٹیبل کے اوپر, اور ایک ان میں سے میں تھا. یہ میں بس بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. نہیں, یہ وہ ڈبیٹنگ ملیشیا میں ایک اسکول کا ایونٹ تھا, تو وہاں پہ جب ہم گئے تھے تو مہاتیر تب ریٹائر ہو چکے تھے پالیٹکس سے. ابھی تو واپس آ گئے تھے نا. اس ٹائم پہ وہ انہوں نے کوئی ایک ایسے لل پیریڈ تھا, اس اسکول میں وہ لیکچر دینے آئے تھے. تو اس لیکچر کے بعد انہوں نے کہا تھا کھانا کرنا, تو انہوں نے ہر ٹیم سے کوئی ایک آدھا بچہ سلیکٹ کر کے, تو میرے ساتھ انڈین جو ڈیلیگیٹ تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی خاتون, اس سے وہ بات ہی نہ کریں. ساری دیر میرے سے بات کرتے, ہاکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے, ایٹسن کا پوچھا تھا انہوں نے. ملیشیا کے کچھ پرنسز بھی ایٹسن پڑھنے آئے تھے ایک زمانے میں. یا نہیں, ملیشیا کا جو سارا ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ پاکستان نے پرووائڈ کیا ہے. ان کے 2-3 مین جو پرنس تھے اسٹارٹ میں, ٹنکو ابراہیم وغیرہ, وہ پاکستان میں انہوں نے پڑھائی تعلیم. اچھا, پرنسز نے بھی ادھر آ. ہاں نہیں, ایٹسن میں آپ ان کے بورڈوں میں نام لکھے ہوئے, پریفیکٹ شیفیکٹ تھے, ہاکی شاکی کا کلر بھی ملا ہوا ہے. ہاکی میرا خیال کیپٹن بھی تھے ایک ان کے پرنس یہاں ملیشیا کے. ویسے یار ملیشیا کوئی پاکستانی ہوتا ہے آپ جاؤ نا تو واقعی امیزنگ ہے جتنی عزت آپ کو وہاں پہ ملتی ہے نا. یہ ملیشیا ہی نا جس کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ان کو پلانس دیے تھے نہیں, وہ ساؤتھ کوریا. نہیں, ملیشیا بھی ہے بٹ ساؤتھ کوریا. مہاتیر محمد یہاں سے بہت زیادہ پلانس لے کے گیا تھا انیشلی. ملیشیا کا بیسک انفراسٹرکچر کی کافی زیادہ پلاننگ جو ہے پاکستان نے کر کے دی تھی, بٹ خیر کیا ہو سکتا ہے. لیکن خیر اگین میں بٹ ایک سیکنڈ میں ایک چیز امان تیرے سے کہوں گا کہ کلیریفائی کر دے, کیونکہ اب آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل آئیڈیولوجیکل ایکولز ہیں, تو اس پہ ایک پش بیک ضرور آئے گا کہ جس طریقے سے اسرائیل نے اپنی آئیڈیالوجی کے خاطر جو جینوسائیڈ کی ہے, بالکل پاکستان جو ہے اس کی میں بھی تاریخ میں آپ کو اس طرح کی ویٹ آئی تھنک یہاں پہ وی ہیو ٹو گیو دا ڈیول از ڈیو. اسرائیل نے آئیڈیولوجیکل کنسسٹنسی شو کیا اپنے 70 سالوں میں. پاکستان نے جو اللہ کا شکر اللہ کا بہت شکر ہے, ہماری انکمپٹنسی کی وجہ سے پرائمرلی ہم جینوسائڈ کی حد تک نہیں پہنچ پائے. آئی مین بنگلہ دیش کو کیا کہے گا یار, چلو بٹ ایٹ لیسٹ اللہ کا شکر ہے ہماری آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہ ہماری آپ کہہ لو آئی تھنک ایک آئیڈیالوجیکل بینٹ اس کے اندر بھی تھا. نہیں, ایتھنک پاور اسٹرگل تھا یار. ایک سندھی لیڈر تھا آپ کا, وہ مان نہیں رہا تھا, ایک طرف بنگالی لیڈر تھا. آئیڈیالوجیکل ڈرائیو اتنی کوئی نہیں تھی اس کے اندر.
یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کوئی پاکستانی یا کوئی اسلامک یا کوئی اسٹیٹ ہوڈ کی خاطر تھا. کچھ چند طاقتور لوگوں کی لڑائی تھی وہ. نہیں مگر اس میں یار دیکھو آن گراؤنڈ اتنا بڑا اسٹرگل جو ہے وہ وداؤٹ لیکن اس کے اندر پارٹیشن بھی بہت بڑا فیکٹر رول پلے کرتا ہے نا. جس طرح سے گوروں نے اس کو پارٹیشن کیا تھا, نہ صرف لوگوں کو اکثر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بنگال کی یہ سیکنڈ پارٹیشن تھی, یہ پہلی پارٹیشن نہیں تھی. جب یونائٹیڈ انڈیا تھا تو انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ بنگال کو بھی سیپریٹ کر دیا تھا, اور بنگالی جو تھے وہ ایک ہب تھا, مطلب وہاں سے سارے ان کے بزنس مین بڑے بڑے اکیڈمکس, بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز, مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن وہی. انفیکٹ گاندھی ہمسیلف نے, نہرو وغیرہ نے اس چیز کو رجسٹ کیا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کو جو پارٹیشن کر رہے ہیں, جو فرسٹ پارٹیشن ہوئی تھی ارلی 19th سینچری میں, اس کو بہت زیادہ رجسٹ کیا تھا انہوں نے. تو وہ آلریڈی ویکن ایک آپ کہہ لو کہ پرابلم انہوں نے بیچ میں ڈال دی تھی, سیڈز ڈال دی. کون سا ملک ہے جو دو جغرافکلی الگ ٹکڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بہت زیادہ دور, اور ان کے بیچ میں ایک دشمن ملک ہو, یا تو کوئی بیچ میں کوئی فرینڈلی ٹیریٹری ہو نا, کوئی سوئٹزرلینڈ ہو آپ کے درمیان ایک آپ کا ایگزسٹینشیل اینمی ہے. اور لیکن ایون دو ایگزسٹینشیل اینمی بھی ہے, سیپریشن بھی ہے جیوگرافیکل, are you still saying کہ there, I agree with Haider کہ there was a certain degree of ideological bent in that genocide or in the what was it? They were the progenitors of the ideological vision of Pakistan. While the hostilities were being conducted, یہاں پہ there was a perception created کہ ایک تو بنگالی Muslims and West Pakistan کے Muslims, they are not the same kind of Muslims. That is the actual antithesis of what Pakistan was when it was formed. So I'm talking about Israel is principally consistent that Israel is for the Jews. If Pakistan is for the Muslims, so it cannot distinguish between Bengali and, do you understand the problem? But did that not happen? But میں کہہ رہا پاکستان آئیڈیولوجیکلی کنسسٹنٹ نہیں ہے. پاکستان کی جو یہ لڑائی تھی یہ ایک آئیڈیولوجیکل لڑائی تھی ہی نہیں میری جان. پاکستان یہ تو ایک آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی اور آپ کی حکومت کی ایک لڑائی تھی ود ون ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ. یعنی ایک جو پیپلز ول ریپرزینٹ ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں, وہ یہاں پہ آپ کا جو نظام تھا, سپر اسٹرکچر تھا اسٹیٹ کا, جس کے اندر فوج سب سے آگے تھی, اور ان کا جو آپ کہہ لیں ریپرزینٹیو تھا فوج کا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے کندھوں پہ آئے, یحییٰ خان کے کندھوں پہ بیٹھے رہے, مطلب وداؤٹ دیٹ اسٹرکچر ٹو سپورٹ ہم. بیسکلی ہم اکنامک ریسورسز سائفن آف کر رہے تھے بنگلہ دیش سے, اور ان کو اپنے ویسٹ پاکستان کے اوپر لگا رہے تھے. دس واز دا مین کرٹیسزم جو بنگلہ دیش سے ہمیں ملتا تھا, کیونکہ یہاں پہ بھی تو پیپلز ول نہیں ریپرزینٹ ہو رہا تھا نا میری جان. وائل آئی ایگری ود یو کہ یہاں کی ویسٹ پاکستان کی اسٹیٹ نے آئیڈیولوجیکل اسپن اس کو بہت اچھا دے دیا تھا, لیکن پیور آئیڈیولوجیکل ڈرائیو تو تھی نہیں اس کی. وہ یہ تو نہیں تھا کہ وہاں کے مسلمان کوئی کم مسلمان ہے یا کوئی زیادہ مسلمان ہے, بلکہ اگر پریکٹیکل لائنس پہ دیکھا جائے تو زیادہ مذہبی ہوتے ہیں وہ لوگ. بنگالی زیادہ مذہبی لوگ ہیں. آپ کے اسی ریجن کے اندر جماعت اسلامی فارم ہوئی ہے, اسی ریجن کے اندر آپ کے اندر مسلم لیگ فارم ہوئی ہے, اسی ریجن کے لوگوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ پہلی بار رکھی تھی. ویسٹ پاکستان میں تو کانسیپٹ نہیں تھا اس کا. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ تو اسرائیل آئیڈیولوجیکلی کنسسٹنٹ ہے. میں ان کو نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا, میں پازیٹیولی کہہ رہا ہوں. یعنی اسرائیل کی جو اٹراسٹیز اور جو مس ڈیمینرز اور میل پریکٹسز جو ہیں نا, ان کے لوگوں کی نظروں میں, ان کی عوام کی نظروں میں نکھر جاتی ہیں, کیونکہ وہ دیکھو نا ایک بالکل سیکولر ایتھیسٹ جو بھی ہوگا اور وہ LGBT کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ خود اپنے مولویوں سے بھی تانگ ہے مثال کے طور پہ, وہ اسرائیل کو نہیں برا بھلا کہے گا, بیکاز اس کو اسرائیل نے 70-80 سال میں پرنسپل کنسسٹنسی شو کر کے دکھائی ہے. اس کا پبلک ابھی دیکھو جب ول ریپرزینٹ نہیں ہوا, ابھی جوڈیشل ایکشن کے اوپر ایک مسئلہ کیا نیتن یاہو نے, آگے سڑکوں کے اوپر لوگ وہاں پہ بھی اسرائیل کے اندر بھی آگے, جہاں پہ بھی پولیٹیکل ول لوگوں کا ریپرزینٹ نہیں ہوگا. تو آئیڈیالوجی کا تو وی آر پوسٹ آئیڈیالوجی. ایک نیشن اسٹیٹ جہاں پہ مطلب نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, تو یہ آئیڈیالوجی کی کیا بحث ہے. ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا تھا یار. کیا وٹ law and order and what ideology. The ideological drive of Pakistan was killed the first day. The army establishment did not allow, وہ انہوں نے پہلے دن ہی اسٹرینگل کر دیا تھا پاکستان کو. قرارداد فار ایگزامپل ایون اگر آپ ضیاء الحق کیسے, ضیاء الحق آئیڈیالوگ تھا, اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں نا. خاک جو شریعت کوڈ بنایا تھا وہ صرف فیملی لاء کے علاوہ کسی چیز, نہ وہ اکنامکس پہ کر سکتی ہے لیجسلیشن, نہ وہ قانونی نظام پہ, تو وہ کرنے یار. مگر اب ساری گورنمنٹ ڈاکیومنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. یہ بات ہے. یو ہیو می ٹرمپڈ مائی فرینڈ. میری ساری آرگیومنٹ کلیپس کر گئی اپنے آن اٹس اون. بٹ کمنگ بیک ٹو دی ایکچوئل جو فیسنیٹنگ بات ہے کہ سعودی عربیہ کی جو ہیوی ہینڈیڈ اٹیمپٹس ہیں ٹو نارملائز ریلیشن شپ ود اسرائیل. اب آپ ریلیٹیو فریڈمس کو کمپیئر کریں, وہاں پہ فرمان جاری ہوتے ہیں فرام محمد بن سلمان.
پاکستان میں ابھی بھی مبشر لقمان کو شرلی چھوڑنی پڑتی ہے, کیونکہ دیکھیں ریلیٹیو فریڈمز جو ہم انجوائے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیٹ ہماری پولیٹیکل ول شاید بیلٹ باکس سے ریپرزینٹ نہ ہو, لیکن ہماری اسٹیٹ کو بھی 2 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کہنے سے پہلے کہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ کو نارملائز کرو, بیکاز دیٹ وڈ کم ود اے لاٹ آف پولیٹیکل بینیفٹس. دیر از نو لائی ٹو دس, دیر از نو لائی ٹو دس. ہمارا ابھی ویسے ریسنٹ بیان یہ ہے فارن منسٹر کا کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ اسٹینڈنگ جو ہے اور ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ویسا ہی ہے, اور وہ بیسڈ ہے ہمارے سینٹیمنٹس پہ جو کہ ہماری عوام کے پاپولر سینٹیمنٹس ہیں. میرے خیال سے ہم ویسے یوزول سے زیادہ اس کو ریزسٹنس دیتے ہیں. بائی دا وے میں ادھر یہ پریفیس کر دوں کہ میں خود یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ بہت پرابلمٹک بن چکا ہے کویشچن کہ کیا ہمیں اسرائیل کو اب ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آج آسان نہیں رہا یہ آسان نہیں رہا. میں اتنا ایڈمٹ ضرور کرتا ہوں, لیکن میں نا اس کو کانٹیکچولائز کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جس طرح سے یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہوا ہے, جس طرح سے انفارمیشن کا فلو آ رہا ہے, ذرا اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ کر لیتے ہیں, انپیک کر لیں, یا تھوڑا انپیک کرنا. تھوڑے فیکٹس تو نہیں پھینکنا چاہے گا اتنا بڑا پیس آف شٹ لگ رہا تھا, میں کچھ فیکٹس پھینکتا ہوں, دیکھ رہا تھا میں مائک اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دوں. نہیں, یہ ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں, کسی نے کامنٹ بھی کیا تھا کہ زرق کو پھینکنے کا لفظ بہت پسند ہے. میں جب اس نے پہلی بار کہا تھا میں کہتا تھا مائک ماروں اس کو. یار برو لائک فیکٹس کی ضرورت تھی. میں لے ڈاؤن سم فیکٹس برادر. تو ویسے ہی پھینک لے یار. موٹو بھائی بہت زیادہ ڈائیورج کر رہے ہیں. میں نے اب پتلا ہو جانا یار, کھڑا ہو کے ایک دفعہ کیمرہ کو دکھا دے کہ تو اتنا بھی موٹا لگوں گا یار. میں ٹھیک ہوں, دیکھ رہے یار یہ پاور پوزز کے. نہیں میں پتلا, میں ابھی ہوں 147 کلو کا, ماشاءاللہ 147, تو مجھے آئیڈیل باڈی ویٹ میرا 90 ہونا چاہیے آئی گیس. امان تو نے 2-3 مہینے پہلے ویٹ لاس شروع کیا تھا, تب تو 130 کلو یار میں گین فیز کے اندر ہوں, بلکنگ فیز کے اندر. لیکن میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اوور دی ایئرز پچھلے 70-80 سالوں میں انہوں نے مسلم ورلڈ کو ون وے اور دی ادر, اور اگر ہم اس کو کنٹین کریں صرف پاکستان کی حد تک, انہوں نے مار مار کے ہمیں اس نہج پہ وہ لے کے آئے ہیں کہ اب آپ کہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور آپ مانیں, آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کوئی سپیریئر آئیڈیالوجی نہیں ہے, ان کا کوئی لائف اسٹائل وہ بہتر پریچ نہیں کر رہے, وہ کوئی اچھے ویلیوز یا آئیڈیاز انسٹل نہیں کر رہے لوگوں کے اندر. وہ مار رہے ہیں سیدھا بندوں کو, طاقت, وہ قتل کرتے ہیں سیدھا بندوں کو. اور یہ کوئی میں پہلا بندہ نہیں ہوں نا, ہم لوگ پہلے بندے جو رپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل لیول جرنلسٹ کو مارا ہوا. ابھی ریسنٹلی جو ان کا سب سے بڑا اسکینڈل آیا تھا, الجزیرہ کی جرنلسٹ تھی, انہوں نے لٹرلی منہ کے اندر ان کو لائیو فائر کر کے اس کو مارا ہے, لائیو فائر منہ کے اندر مارا تھا, اور ان کا آدھا چہرہ اتر گیا تھا. میں جان کے تھوڑا روئٹرز کے دفتر پہ بھی بم مارا ہوا ہے, اے پی نیوز کی پوری بلڈنگ رہی. وہ بروٹیلٹی کے تحت وہ چیزیں انفورس کرتے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بینگ ان انٹرنیشنلی ویکر پوزیشن, جی ہاؤ ڈو وی ریئیکٹ ٹو دس. اگین میں سعودی عربیہ بھی پرابیبلی اسی طرح ہی سوچ رہا ہوگا کہ ہاؤ ڈو وی ریئیکٹ ٹو دس. محمد بن سلمان کا ریسنٹلی ایون دو جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین میں بیک ان 2020 آئی تھنک الیکشنز ہوئے تھے 2021 میں, اس نے اس کو پرایا کہا تھا. وہ ساری ایک وہ بلڈ اپ تھی کہ جی میں تیل کی پرائسز سستی کراؤں گا, یہ کراؤں گا, وہ کراؤں گا. لیکن محمد بن سلمان اب ایک آپ کہہ لیں کہ آئی تھنک سیکنڈ ریولیوشنری ہے آفٹر اہل سعود کا, جو بہت زیادہ ڈفرینٹ آئیڈیاز پوش کر رہا ہے کہ جی میں نے سعودی عربیہ کو نیا یورپ بنانا ہے جی. اور وہ انڈر ہینڈڈ, جیسے مان بھائی نے پہلے ہنٹ کیا ہے, انڈر ہینڈڈ ڈیلز تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے اب تو کافی حد تک اوپن اوورلی انہوں نے 2-3 انٹرویوز میں اب کہہ دیا ہوا ہے کہ فاکس نیوز میں انگلش میں ان کا انٹرویو ہے, پہلی دفعہ انگلش میں انہوں نے دیا ہے. حالانکہ اچھی بات ہوتی ہے جب وہ آ کے عربی میں انٹرویو دیتے ہیں, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اس طرح کی نا مائنڈ گیمز کر رہے ہیں, میڈیا گیمز کر رہے ہیں. اب اسرائیل کے پاس ایک انڈیو بینیفٹ ضرور تھا کہ فار سم ریزن, ون ریزن اور دی ادر, آئی ڈونٹ نو وائی, امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہی بیک کرے گا. اوبیسلی وی نو وائی کہ ان کی آئیڈیالوجیکل آپس میں گٹھ جوڑ بہت زیادہ بنتا ہے. لیکن میرے خیال سے اسرائیل کو یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا جائنٹ کھڑا تھا کمنگ آؤٹ آف ورلڈ. یورپ اور امریکہ کی مشینری ان کے پیچھے تھی. جی یورپ اور امریکہ کی مشینری ان کے پیچھے تھی, جیسے علامہ اقبال صاحب نے کہا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ پچھلے 70 سال اس طرح سے دیکھتے ہوئے, اب اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاں اس کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے, تو میں بھی زیادہ کانٹیکسچولائز ہوتی ہے بات. دل میرا ابھی بھی نہیں کرتا کہ ان کو ریکگنائز کریں, جتنا انہوں نے خون بہایا ہے, جتنا انہوں نے لوگوں کو مارا ہے, اور جتنا لٹرلی وہ آؤٹ رائٹلی ہمارے اینٹی ہیں.
وہ ایم ہی آ کے بول دیتے ہیں یار پاکستان کے پاس فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے, جیسے وہ ڈکٹیٹ کریں گے جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز انہوں نے کی ہیں. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی میڈیا مینیپولیشن جتنی انہوں نے نہیں, انہوں نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ملٹیپل ٹائمز تھریٹ کیا فزیکلی, صرف ہمارے نہیں, پتہ نہیں کس کس ملک کو, مطلب اب تو کاؤنٹ ایجپٹ کو, ایران کو, عراق کو, کویت کو, یو اسٹارٹ نیمنگ دم. ہمیں تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہاں پہ کہوٹا کا مشن ہوتا تھا ان کا, ایک برٹش ایئر ویز کی فلائٹ ہوتی تھی, اس کا نمبر بھول گیا, وہ صبح فلائی کرتی تھی اسلام آباد سے ٹو اسلام آباد, اینڈ دین واپس وہ فلائی کرتی تھی. اس فلائٹ پہ شک ہوتا تھا کہ اس کے نیچے بوگیز بن کے اسرائیلی جیٹس آ کے اڑا دیں گے کہوٹا کو. اور اس فلائٹ کے اوپر فکسڈ کمانڈ ہوتی تھی ہماری ایئر فورس کی کہ اگر یہ ڈیویٹ بھی کرے اپنے اسٹینڈرڈ پاتھ سے تو کوئی کمیونیکیشن نہیں کرنی, اس کو گرا دینا جہاز کو. سویلین ایئر لائن بہت تھریٹ اتنا تھا. سو ایوری ڈے یعنی کتنے ملینز آف ڈالر یہ خرچ ہوئے ہوں گے ٹو جسٹ کیپ دیٹ ایئر لائن ان چیک کہ اس کے نیچے ونگس کے نیچے چھپ کے فائٹر جیٹس نہ آ جائیں اسرائیلی. تو ان کا تھریٹ یہی تھا کہ وہ کہوٹا لیبارٹریز کو اڑا دیں گے. پھر خوشاب 1 پہ تھریٹ, اب اللہ کا شکر ہے اب تو گیم اب آپے سے باہر ہو گیا, اب کچھ تھریٹ رہا نہیں. اس طرح کا بہت اچھی بک ہے, میں آتھر کا نام بھول گیا ہوں, لیکن بک کا نام ہے رائز اینڈ کل. اس میں یہ اس بندے نے, آتھر نے ڈیٹیل کیا کہ انہوں نے پچھلے 100 ایئرس کے اندر کس طرح بس اپنے آئیڈیولوجیکل انمی ہو, پولیٹیکل انمی ہو, ان اسرائیل ہو, آؤٹ سائڈ اسرائیل ہو, ایتھنکلی ریشلی جو ہو, نان جو ہو, جو مرضی ہو, اس نے اسرائیل کے خلاف بات کی ہے. اور اگر وہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, یہ اس سے اوپر چلا گیا جی, وہ گولی مار, ایرانی سائنٹسٹ مارے ہیں, ایجپشن مارے, بہت لوگ مارے ہیں انہوں نے, بہت لوگ مارے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. نازیز کو بھی امپلائی کیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد. کوئی ان کی مورل فیبرک نہیں تھی. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کا فریم ورک ہو نا تو پھر اسٹیٹ کرافٹ میں موریلٹی کا کوئی وہ انٹرپلے نظر نہیں آتا. ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں واللہ عالم پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا, میرا شک ہے کہ یہ موسٹ آف ہیومن ہسٹری میں دس از ناٹ ٹرو. ایک نیشن اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ مورل ایکٹر نہیں ہوتی, بٹ کم از کم وہ آئیڈیالوجیکلی اپنے آپ کو بائنڈ کر لیتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ ہماری یہ حدود ہیں اور اس کے اندر جو ہیں زائونزم ہمارا یہ ایک ہمارا قومی مذہب ہے. اور اس کے قریب ترین جو ملک مجھے نظر آتا ہے نا اس وقت وہ انڈیا ہے, جس نے ایک, لیکن انڈیا میں فرق یہ ہے کہ انڈیا ایتھنک آئیڈینٹی کو نہیں کلیم کرتا, ریشل آئیڈینٹی کو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس ایتھنسٹی کے اندر لائے کرتے ہیں, انڈین نیشنل آئیڈینٹی کے اندر لائے کرتے ہیں, ان کو ایک وہ, اور یہ بھی ابھی ایک سیگمنٹ آف انڈیا ٹرائی کر رہا ہے کہ ایون ایتھنیسٹی سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ ان بارڈرز کے اندر جو لوگ لائے کرتے ہیں, نہیں, دیر آر سرٹن ایتھنیسٹیز جن کو وہ انڈینائز یا انڈین مانتے ہیں, یعنی وہ ٹرائبلز کی بات نہیں کر رہے ہوتے. میرا بھی یہی وہ کشمیریوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ویری اسپیسیفک سیگمنٹس آف انڈیا, جب وہ کہتے ہیں کہ دس از دا کور آف انڈیا, اور ان حدود کے اندر رہنے والے سارے لوگوں کو اس کو باؤ ڈاؤن کرنا پڑے گا. میں ابھی اس دن دیکھ رہا تھا انسٹاگرام کے اوپر نا, ایک لڑکی ہے وہ ویڈیوز بناتی ہے, وہ دکھنے میں نا بالکل چائنیز لگتی ہے, ایبسولوٹلی چائنیز لگتی ہے. وہ لائک ان کا آئی ڈونٹ نو اب اس ایتھنیسٹی کا نام اسام کی ہوگی, جو بالکل یعنی کشمیر کے بارڈر کے پاس اچھا یہ لوگ ہوتے ہیں, آئی تھنک اروناچل پردیش. اور یہ وہ بیچتے ہیں موموز, انہیں کہتے ہیں. تو وہ اس کی کامنٹس پہ نا ہمیشہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ موموز, تو وہ مذاق پھر کرتی ہے وہ, یعنی کہ مومو کا اسٹال اس نے کبھی لگایا ہوتا ہے کہ میں موموز بیچ رہی ہوں اور یہ وہ. تو آئی واز سرپرائزڈ کہ کتنی ایتھنک ڈیپتھ ہے, مجھے خود نہیں پتا انڈیا کے اندر کافی زیادہ ہے کہ لائک وہ بالکل لائک چائنیز لکنگ لوگ ہیں بٹ وہ بھی اپنے آپ کو انڈینز مانتے ہیں. جی نہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پوری دنیا میں ابھی 2 کنٹریز ہیں جو اس بیسس پہ آپریٹ کر رہی ہیں آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ, کہ ہم نے ایک سرٹن لینڈ میس کور کرنی ہے. میرا نہیں خیال, فار ایگزامپل امریکہ جہاں ہے, جہاں اس کی بارڈر لائنز ڈیفائن ہو چکی ہیں, وہ ڈیفائن ہو چکی ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہم نے نیچے میکسیکو تک جانا ہے, گریٹر امریکہ بنانا ہے. آئی تھنک اسرائیل کا ایک یہ امپیڈنس ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور انڈیا کا ہے فار سم ریزن, کیا اس کا نام ہے, گریٹر انڈیا, نہیں اس کا نام اکھنڈ بھارت. نہیں تو اس کے تحت ابھی جو انہوں نے وہ پنجابی ایکٹیوسٹ جو خالستان کا ایکٹیوسٹ تھا اس کو سپوزڈلی انڈین اسٹیٹ نے اسیسنیٹ کروایا ہے, جس کے تحت آئی تھنک کینیڈا کی طرف سے ایکشن بھی آ گیا. انہوں نے امبیسڈر کا کہا ہے کہ واپس آئے ہمارا, انڈیا نے کہا یار ہم نے کیا ہی نہیں, پاکستان نے مارا یار. اچھا کنفرم ہو گیا. میں جو اس کے بارے میں نیوز پڑھ رہا تھا آن لائن, ڈیموکریٹک جو نیشنز ہیں ان کو فٹ نہیں کرتا, ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کے پولیٹیکل ڈسیڈنٹس کو ایلیمینیٹ کر دے اور کیجول ایگزیکٹلی اسرائیل کا اس میں کوئی مینشن نہیں تھا.
اس میں مثالیں دی ہوئی تھی کہ یار یہ حرکتیں تو چائنا کرتا ہے, یہ حرکتیں تو رشیا کرتا ہے, نارتھ کوریا کرتا ہے, نارتھ کوریا کرتا ہے. رشیا نے ریسنٹلی یورپ کے اندر, آئی تھنک یو کے کے اندر یا یورپ کا کوئی اور ملک ہوگا, میں بھول رہا ہوں, 2 اپنے ڈسیڈنٹس کو مروا دیا تھا ریڈیشن پوائزننگ دی تھی اللیجڈلی. allegedly. لیکن ہردیپ سنگھ نجر, وہ جو خالستان موومنٹ کا ایکٹیوسٹ ہے, 90s کے اندر وہ کینیڈا گیا تھا, اسیسنیٹ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی. جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا ہے کہ یہ انڈیا اور انڈیا کی جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے را, اس کا ہاتھ ہے اس میں, کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ ضرور ہوگا. وہ کون سا ہے وہ میجر یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہے, میجر گورو آریہ. میجر گورو آریہ کا ہاتھ ہے اس میں. نہیں, اس نے کک ماری تھی نا 125 کو لے کے گیا تھا کسی سے. اور نہیں یار, لیکن یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی جو کینیڈا میں برف پڑتی ہے, وہ میجر گورو آریہ نے ٹیلے کے نیچے پھنس جانا تھا. یہ جو ان انسٹنس کا کے آپ اندر ملٹری کریئر پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کتنے ملٹری کیپیبل آدمی ہیں. برف کے ٹیلے کے نیچے پھنس گیا تھا, اور یہ اس کا پورا ملٹری کریئر ہے. خیر آپ فرما رہے ہیں. یہ جو ہمیں ایکشن نظر آتا ہے, چاہے جس نے بھی کیا, اسٹیٹ نے بھی کیا, یا وہ خود ہی جسٹ ہیپن ٹو فال آؤٹ ڈیڈ, یہ وہ سیلف اسپونٹینیس کنبشن ہو گئی تھی. ہاں خود ہی ہو گیا. از اٹ ناٹ انٹرسٹنگ کہ یہ اسی ٹائم پہ ہو رہا ہے ویئر انڈیا از سپوزڈلی اپیرنٹلی میکنگ میجر مووز ٹو شیک دا ورلڈ اکنامکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا فلیکس کر رہا ہے اپنا پولیٹیکل مسل, انڈیا فلیکس کر رہا ہے اپنی گلوبل پوزیشننگ. یہ بھی ہمیں وہ G20 سے یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انڈیا میجر لائم لائٹ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں ہم ایسوسیٹ کرتے تھے میجر اکنامک موومنٹس چائنا کے ساتھ, کہ چائنا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویسٹرن ہیجیمنی کو بائی انوالونگ اٹ سیلف ان گریٹ انیشیٹیوز, بیلٹ روڈ والا, سی پیک ہوا. تو اب انڈیا وہ پوزیشن لینے کی کوشش کر رہا ہے ود سائملٹینیسلی فلیکسنگ دس مسل اینڈ شوئنگ دا ورلڈ کہ اٹ کین آلسو گیٹ اوے ود اٹ. ہم لوگوں کو اسیسنیٹ کر سکتے ہیں دوسری کنٹریز. In other words, we can assassinate him and you can't do anything about it. But the counter would be to that کہ نہیں, they're getting bad PR because انہوں نے فلیکس کیا تھا. یعنی PR کی آپ نے بات کی, اب ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے نا کہ PR کہاں سے آ رہی ہے اور وہ کتنی ویلیوبل ہے. جو اسٹیٹ اپریٹس وہاں ایگزسٹ کرتا ہے اس کے لیے وہ PR زیادہ ویلیوبل ہے جو اس کو اپنی کنٹری سے. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے انٹرنل الیکشنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی انڈین اسٹیٹ کو انٹرنیشنلی اتنا کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا, لیکن جو مودی گورنمنٹ ہے اس کے الیکشنز گارنٹی ہو جائیں گے کہ وہ جی اسی باہر بھی بندے مارتے ہیں, اسی کسی نے نہیں چھڈن کے. اینڈ میں وہی سوچ آتی ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں, وہاں پھڑکا دیا اس کو. نہیں, ووٹر بیس کے لیے اگر بات کریں تو ٹروڈو نے نا اس سے بڑی جو کہتے ہیں نا کہ کیمپین اسپانسرشپ, اس سے بڑی کوئی مودی کو نہیں دے سکتا تھا. میں اگر انڈین مائنڈ سیٹ کی بات کروں, جو مودی کا یا BJP کا ووٹر جو ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے ہندوتوا کا یا ہندو راشٹر کا یا کیا اکھنڈ بھارت کا, وہ تو پھولے نہ سما رہا ہوگا اس وقت. یار اگر ہم ریویو کریں نا کہ وہ لیکن ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ سارے کام پاکستان کر چکا ہوا ہے 60s میں, یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. BCCI ہم نے بھی چلائی تھی پوری دنیا کے اندر, بلینز آف ڈالر کا کاروبار کیا تھا, لیکن نا اچھا انجام نہیں ہوتا اس کا. BCCI پہ ہمیں کسی ٹائم الگ سے ایک پوڈ کاسٹ کرنا, بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس, اس کے بعد انٹرنیشنل, وہ ہماری آخری پوڈ کاسٹ. یار ویسے کیا زمانہ تھا 60s 70s کا, کاؤ بوائز نہیں تھے پاکستان کے نا, ویسے انٹیلیجنس اور فوجی اور یین ڈالی ہوئی دنیا کے اندر. انٹرنیشنل لینڈسکیپ میں بس اتنا زیادہ روم تھا نا کہ ہر بندہ بس کچھ بھی کر سکتا ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے, اور بس فیکس پہنچنے میں ٹائم لگے گا. نارتھ کوریا کو جناب نیوکلیر ایسٹ بیچ دو, لیبیا کو بیچ دو. تھوڑے گیس آؤٹ ہو گئے ہیں اتنی, جب آپ لائک انٹرنیشنل پولیٹک کرتے ہو, ریئل پولیٹک تھوڑا سا آپ ہو جاتے ہو. مطلب بھٹو میٹنگ کرا رہے ہیں ہنری کسنجر کی ماؤ زیڈونگ کے ساتھ, لیٹ بیک ہو گئے. اب لیٹ بیک ہو گئے نہیں بہت نا. ہم نا وہ سارا جو ہمارا اپریٹس تھا نا اسٹیٹ کا, وہ سارا انورڈس ٹرن ہو گیا. سارا انٹیلیجنس کا, ملٹری بیوروکریسی کا, سول بیوروکریسی کا, پیس ٹائم وار ٹائم انٹیلیجنس گیدرنگ کا, سارا اسٹیٹ کے اندر نا انٹرنلی فوکس ہو گیا کہ کتنے پلاٹ کٹنے نے, کتنے جی مل لانی ہے تھے, اس سیاستدان کو پکڑو, اس کی ویڈیو لیک بناؤ, حاصل کرو. ہو جاتا ہے یار, ٹھیک ہے کوئی نہیں. اس کی نیوز کو اگر ہم اینالائز کریں, جس طرح واشنگٹن پوسٹ کی نیوز آ رہی تھی کہ بس اس بندے کو ہی گاٹ اسیسنیٹڈ بائی ان نون پیپل. کینیڈا کے پرائم منسٹر نے یہ الیج کیا ہے کہ انڈیا کے ڈپارٹمنٹس اس میں انوالوڈ ہیں. امریکہ کا جو فارن منسٹر ہے, جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس, اور جو وائٹ ہاؤس کا جو بیان آتا ہے وہ بھی ایسا ہی آیا کہ ہم بس چاہتے ہیں کہ یہ چیز
ایز پر لا چلے, ہم بس چاہتے ہیں کہ یہ چیز ایز پر لا چلے, کوئی ڈیفینیٹو جواب مل نہیں رہا. بار بار یہی اسٹریس کریں نا کہ کینیڈا اپنا ڈیموکریٹک پروسیس فلفل کرے اینڈ وی اسٹینڈ بیہائنڈ آر گول سی بات ہے. ٹائمز آف انڈیا اس نے اس کو ایسے کور کیا کہ ہردیپ سنگھ نجر جا رہا تھا اور اس نے اپنا سارے گولی کے اندر مار دیا, اور ان کے فارن منسٹر نے آ کے کہا کہ ہاں یہ ایس جے شنکر نے ایسے کر کے بات کرتے ہیں, نو پاکستان کی ناٹ, وی کی ناٹ انڈیا آئسولیٹ. لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ اس کی پرسوں گاڑی پنکچر ہوئی تھی, وہ ایسا ہی نہیں کی تھی. میں بتا دوں لوگوں کو یہ یار اس کا کیا بنا امرت پال سنگھ کا, ویری انفارچونیٹ. مجھے بڑا دکھ اس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اب اسے اسکیزوفرینیا ہو گیا. میں نے خبر تو پڑھی تھی ایسی ایک بڑی دکھی سی تھی, یا کہ ہی ہیز ڈیولپڈ سم سمپٹمز. وہ یار جیل میں پھر اللہ عالم کیا کیا ایم کے الٹرا ہو جاتے ہیں, ٹارچر ٹیکنیکس پتہ نہیں کیا کیا آ چکی ہوئی ہیں, کہ ترس ہی آتا ہے اس بیچارے پہ. اس کو یار ویسے نا اس کو نہیں اس طرح, مطلب جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا کہ ریولیوشن ہو جائے گی, اس طرح اتنا نہیں ہے. کہا تھوڑا اس کو وہ خالستانی موومنٹ ٹھیک ہے انڈیا کی ساورنٹی کے خلاف جاتا ہے, انڈیا نے اس کو اپروپریٹلی ٹیکل کر لینا چاہیے تھا. آئی تھنک بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ انڈیا اس کو کس طرح بہتر ہینڈل کر سکتا تھا, لیکن خالستانی جو موومنٹ کا ہیڈ ہی تھا جس نے بعد میں قائد اعظم کی ریزننگ کو ایکسیپٹ کیا تھا, ماسٹر تارا سنگھ. ماسٹر تارا سنگھ خالستان موومنٹ کا لیڈر نہیں تھا. ماسٹر تارا سنگھ نے اپوز کیا تھا پاکستان کو. قائد اعظم نے ماسٹر تارا سنگھ کو آفر دی تھی کہ آپ کو ہم ایک آٹونومس ریجن دے دیتے ہیں بیچ میں, اور آپ پاکستان کی بھی کوئی ٹیریٹری کلیم کر لیتے ہیں اگر کلیم میں آتی ہے آپ کے. بڑی وہ نیگوشیٹ کرنے چاہتے ہیں. ماسٹر تارا سنگھ نا گاندھی اور نہرو کی باتوں میں آ کے انہوں نے ہی ڈیسائڈیڈ ٹو سائڈ ود انڈیا, اینڈ آئی تھنک ہی لیٹر وینٹ آن ٹو ریگریٹ. ان کا کیا تارا سنگھ کوٹ تھا, ان کا مشہور کوٹ تھا, ایوری historical turn of events. That's not Tara Singh. That's, oh God, that's, it was one of the young supporters of Tara Singh. وہ بعد میں خالستانی لیڈر بنے تھے, میرے نام سے اسکپ کریں, بٹ ہی سیڈ سم تھنگ ٹو دی افیکٹ آف کہ ایٹ ایوری ٹرن جو ہمیں نیگیٹو لگتی تھی نا بات آف وٹ قائد اعظم پریڈکٹیڈ فار مائنورٹیز ان انڈیا, وہ ہر چیز پروفیٹکلی ٹرو ہوئی جا رہی ہے. ہر ہسٹوریکل جنکشن پہ وہ بندے نے کہا تھا کہ مجھے قائد اعظم ایسا لگتا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ میرے سامنے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پریڈکٹ کر رہا ہے کہ بیکاز یو نو دا تھنگ قائد اعظم سیڈ کہ مسلمان اپنے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, کہ ہم انڈیا کے اندر کانسٹنٹلی اپنی آئیڈینٹی کو جسٹیفائی اور پروف دے رہے ہوں گے کہ ہم نہیں ہیں. مجھے تو ابھی تو فی الحال معذرت کے ساتھ آئی نو انڈینز ابھی وہ بلائنڈ ہوئے ہیں اس کے اندر اپنی وہ ہندوتوا اور اس یو نو ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے اندر, بٹ آئی ایم شیور جو سیکولر اور لبرل لیڈنگ طبقہ ہے انڈیا کے اندر, جو ہندوز بھی ہیں لیکن وہ اس طرح کے ہارڈ لائنرز نہیں ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جو حال ہے ابھی آج کل, مطلب ایون اپنی جو ان کی لبرل اسپیسیز بھی ہیں وہاں پہ بھی آئیڈینٹی وائز سیف تو نہیں ہے. ان کو تو مطلب فلیٹ فلوٹ بھی نہیں ملتے شہروں کے اندر, رینٹ پہ جگہ نہیں ملتی ان کو لاسٹ نیم کی وجہ سے, اور اس طرح کر کے. نہیں ابھی پرسوں ترسوں انہوں نے ایک اور 18 سال کا بچہ مار دیا, ایک نارمل ٹریفک کلیش تھا, اس کو بس مار دیا, وہ مسلمان تھا. اگین اس کو لوگ اسپن بھی دینے والے ہیں, لیکن چلو موو کرتے ہیں کہ انڈیا نے اچھا کیا. ایک فیسنیٹنگ مجھے جو بہت چیز فیسنیٹ کرتی ہے کہ انڈیا سم ہاؤ کنفلیٹ کرتا ہے. انڈیا جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر ایک بڑی ابسرڈ سی ایکسپیکٹیشن ہے, کوئی ہیومن لبرٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہو نا, آپ پیدا ہوئے ہو, یعنی آپ کی جو جینیٹک ایتھنک کوئی ہیریٹیج ہے آپ وہی ہو. یہ تو بڑے بیسک جو ماڈرنٹی کے پرنسپلز ہیں, سول لبرٹی کے, انسانی حریت کے, دی مورل رائٹ ٹو چوز کہ وٹ یور بلیفس آر, وٹ یور یو نو. وہ کہتے ہیں نہیں تم ادھر پیدا ہوئے ہو گنگا جمنا سویلائزیشن میں, تو تم اب سم ہاؤ یو آر اسٹک ود اٹ, یا آئی ڈونٹ نو, ایسا ہی ہو, یعنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. ہاں جی انڈیویجول کی. جی یہی جو بات کی نا, آئی تھنک اٹس ویری انڈیکیٹیو کہ جو ان کا ریلیجن کہہ لو یا ان کی آئیڈیالوجی یا ان کا کلچر کہہ لو نا, اٹس مور گیئر ٹوورڈ سوشل کنٹرول رادر دین اٹ بینگ اے میتھڈ آف آرگنائزیشن جو کلیکٹیو بینیفٹ لے. کپڑا اوپر کلیکٹیو بینیفٹ کا بڑھایا جاتا ہے, لیکن اندر سے اٹس اے مین آف سوشل کنٹرول. جو آپ نے بات کی نا کہ دیر از ایبسلیوٹلی اٹانومی ایکٹیولی آپ سے چھین لیتے ہیں, وہ چھین کے اس کو کانسنٹریٹ کر دیتے ہیں اوپر والی کلاس کے اندر. وہی جی جہاں آپ پیدا ہو گئے آپ وہی زندگی گزارو گے, اینڈ یو کین ناٹ اسکیپ دیٹ سائیکل. آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دیئر obsession ود دا کاسٹ سسٹم. یعنی وہ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او اٹس ایکچولی اے اسکل بیسڈ سسٹم, اٹس اے کلاس بیسڈ, اٹس اے کاسٹ سسٹم, اٹس اے برتھ بیسڈ ایتھنک کاسٹ سسٹم. مطلب میں نے اس دن جوک سے بھی ساحل بھائی کہا تھا میں راجپوت ہوں تو میں క్షత్రియ ہوں, مطلب I say this as joke, I don't believe this is absurd. یعنی کہ کوئی انسان کسی کے اوپر بہتر ہو سکتا ہے سمپلی بائی برتھ. క్షత్రియ کی پاور لیول کیا ہوتی ہے؟ میں ٹیئر 2 پاور لیول ہوں. دیکھ تم تو پٹھان ہو,
तुम तो वो Outsider. तुम तो वो ना लोधी और वो टींग थे फलान थे, तुम तो पानी पत हो ना, तुम तो दरिया के उस तरफ हो ना, तुम तो दफा हो ना, अच्छा ये वो डीएलसी में आएंगे इंडिया डीएलसी अफगान सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स, द राजपूत एक्सपेंशन पैक पैक। अच्छा पठान एक्सपेंशन पैक। तो आसिम क्या है? कश्मीरी डिसिडेंट, स्टोन पेल्टर। तू बता तेरे ख्याल में तू सैयद हैदर अली शाह ये कंफ्यूज्ड है, ये एक्चुअली एथनिकली इधर का है, बट ये इन्होंने ना फॉल्स क्लेम किया हुआ है, इज कंफ्यूज्ड। तू तो वॉरियर, मैं तो अल्लाह का फजल है 147 किलो की वॉरियर रेस मैंने मार्शल रेस। मैं कमेंट्स में भी आप देखो ना, अगर इन वीडियोस की जो मतलब इनके स्पीकर्स हैं हिंदुत्व के बड़े बड़े, मैं उनको देखता हूँ ज़रूर उनकी बातों को सुनने के लिए, कि भाई फैसिनेटिंग बात है कि हमारे पड़ोसी हैं और खाने पीने उठने बैठने में सिमिलर इनफ लोग हैं, और वो मतलब इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं, एलियन सी बातें करते हैं। लॉट ऑफ द कमेंट्स विल बी टू द इफेक्ट ऑफ, और ये बॉट्स हैं, उनके स्टेट अपॉइंटेड लोग हैं या ऑर्गेनिक लोग हैं, आई डोंट नो, मतलब इट कैन बी एनी वन ऑफ द टॉप अबव 3। मतलब वो इस तरह प्रूव करना चाहेंगे कि ओ लेकिन तुम्हारे दादा तो हिंदू थे या परदादा तो तुम्हारे हिंदू थे, मीन्स हो I don't understand why this is somehow. फिर they're also obsessed with proving कि हिंदुज़म ancient religion है, यानी अगर हिंदुज़म वाकई में 4-5 हज़ार साल पुराना मज़हब है, लेकिन वो उसको 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 साल As if कि वो वैलिडिटी को किसी तरह somehow validity को augment करता है, यानी ट्रूथ की कोई टाइम के साथ कोई रिलेशनशिप है या, और फिर एक अजीब सी उनकी सेंट्रल ऑब्सेशन होती है कि वो रिलीजन को, हालांकि वो शरीयत से उनको मसला होता है और इस्लाम के निज़ाम से मसला होता है, दैट्स देयर प्रोगेटिव, दे कैन हैव प्रॉब्लम विद इट, बट उसके बरक्स वो कोई काउंटर लीगल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का निज़ाम प्रोवाइड नहीं करते, बट उनके लिए ग्रेटेस्ट गुड भी स्टेट होती है। लाइक इंडिया में द ग्रेटेस्ट गुड इज़ द स्टेट। वाई? व्हाट इज़ द स्टेट? मेरा क्या मतलब वो, यानी एज अ गिवन उनके अंदर इतना एम्बेड कर दिया गया, कोड कर दिया गया है उनकी यूथ के अंदर के, पता नहीं उनको सिंगम दिखा के उन्होंने या क्या उनको, रियली आई थिंक बॉलीवुड हैज़ बीन अ ग्रेट टूल फॉर लाइक देयर सॉर्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन इनटू दिस ग्रेट आइडिया ऑफ कि इंडियन नेशन स्टेट को बहुत बड़ी कोई नेशनलिज्म इज एन अब्सर्ड कॉन्सेप्ट जो 100 साल 150 साल पुराना नहीं है। लेकिन ये जो बात है ना कि वो दे ट्राइंग टू मेक इट सीम एज इफ के हिंदुइज्म बहुत पीछे स्ट्रेच करता है और बहुत डीपली ट्रेंच्ड है उस एरिया में। पीपल केम हियर फ्रॉम समवेयर, ऑफ कोर्स, यानी सिर्फ इंडो जो चले वो इंडो आर्यन थ्योरी को रिजेक्ट करना चाहते हैं बाय द वे। अब उनके जो हिंदुत्व स्पीकर्स हैं ना, जो पब्लिक उनके सेटलाइजर्स हैं, तो मुबल्लिग हैं, वो कहते हैं इंडो आर्यन थ्योरी भी गलत, झूठ, कोई नहीं आए थे इंडो आर्यन जी, सारे लोग इधर ही होते थे, कभी तो कोई आया होगा ना यहाँ पे। अगर वो बता दें कि हिंदुइज्म का यहाँ पे बोलबाला लाख सालों से चल रहा है, लाख साल पीछे जाता है, और बीच में वी सी द इन्वेजन्स ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्करर्स, मुगल सल्तनत बनने, अलेक्जेंडर वो आया बीच में, सब कुछ मिला के कह लो 800 1000 साल 2000 साल, दैट 2000 व्हेन वेड अगेंस्ट द 100,000 ईयर अपीरेंट हिस्ट्री, वो रिलेटिव स्केल के अंदर ना डोमिनेंस उसको चली जाती है। सो दे ट्राइंग टू वाइप आउट स्लोली द सिग्निफिकेंस ऑफ कि जो पूरी आइडियोलॉजी थी ना कि इंडिया एक मेल्टिंग पॉट है, डाइवर्सिटी है, कल्चर्स आई हैं, एथनिसिटीज आई हैं, इसने शेप किया है ओवर टाइम यहाँ का कल्चर इनटू प्लूरैलिटी है। और जिस तरह बाय द वे जो एक ट्राइफेक्टा है ना अब्राहमिक रिलीजन्स का, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसके वो काउंटर एक धार्मिक ट्राइफेक्टा बनाना चाह रहे हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, नॉट किडिंग, और कहते हैं कि ये सनातन है, ये सारे धार्मिक फोल्ड में आते हैं, हालांकि सिखिज्म मोनोथियस्ट हैं, बुद्धिस्ट प्रैक्टिकली एथियस्ट होते हैं, और हिंदूज एज वी ऑल नो पेगन्स और पॉलीथियस्ट हैं। मैं इसको जरा डिफरेंट लेंस से देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, गुड फॉर देम, उनका अभी टाइम आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आई थिंक जो कांस्टेंट फैक्टर है ना वो एक ही है। जब मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्ट में एंटर करना था तो उन्होंने एक अपना बॉय स्काउट चूज किया जी, वो बिल्कुल छोटा सा था, अगर आप पुराने मैप देखें फलस्तीन के, आहिस्ता आहिस्ता उसको पंप किया। 2 बॉय स्काउट चुने थे वेस्ट ने, एक सऊदी अरेबिया और एक, लेकिन आप कह रहे हो कि उनका गोल्डन बॉय जो था, हाँ गोल्डन बॉय तो जी वो इजराइल था। को उन्होंने आप कह लो कि खेला था कि आपको हम इतना करेंगे वैसे करेंगे, खेला ज्यादा, फिर बाद में वहाँ से तेल निकल आया, कुछ सुपर नेचुरल एडवांटेजेस थे सऊदी अरेबिया को, वहाँ तेल निकल आया ना ब्रो, started from the bottom, now we here। उनके साथ नेगोशिएट करना था, मास्टर नेगोशिएटर उन्होंने
امریکہ اور اسرائیل نے پورا آگے لگایا ہوا ہے نہ صرف مڈل ایسٹ کو کافی حد تک. تیل تجھے پتہ نہیں کہ ڈیول کا لوبریکینٹ ہے. اس پہ وہ سائلنٹ موومنٹ ہونی چاہیے. اوکے اینڈ ہاں نا آپ کو پتہ ہے لیکن ایک ایرانین فلاسفر ہے جو پتہ ہے یار رضا نگرستانی کی ہم نہیں بات کریں, شٹ دا فک اپ. وہ لٹرلی یہ بات کرتا ہے کہ تیل جو ہے وہ ایک سینٹینٹ, نہیں سینٹینٹ نہیں, بٹ وہ کہتا ہے کہ یہ شیطان نے بھیجا تھا دنیا میں. میں تو بھی فی الحال خیر اینیویز کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, انڈیا کے پیچھے بھی وہی کانسٹنٹ ایک ویریبل فیکٹر ہے. انڈیا کو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کرے گا اور یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. گلوبل ساؤتھ سے مراد تھرڈ ورلڈ نیشنز کی جو پالیٹی ہے ایشیا کے اندر, افریقہ کے اندر. جس طرح جو G20 سمٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھو, ایک تو چائنا نہیں گیا پہلی چیز تو, اور اس کے بعد US, یورپ اور انڈیا جو ہے ان کی کافی آپس میں ٹاکس ہوئی ہیں. وہ شاید کوئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے اپنا بھی کوئی آلٹرنیٹیو پلان لانچ کرنے لگے. IMS اسلامک میسیجنگ سسٹم انہوں نے بنایا اپنا. نہیں کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیشن اسٹیٹس لائک اپنے کورسز بیچ رہی ہیں, موٹیویشنل نا آپ کو ویڈیوز بھیج رہی ہیں. ہم IME بنائیں گے. بعد میں اس کا نام جو انہوں نے لانچ کیا جو کاؤنٹر پارٹ ہے BRI کا چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, انہوں نے IME کوریڈور انڈیا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ. اور اس G20 سمٹ کے بعد ہی بائی دا وے جو تبصرے ہوئے ہیں, ٹائم میگزین کا ایک آرٹیکل ہے, لوگ پڑھ سکتے ہیں, ابھی ریسنٹلی ہے G20 سمٹ پہ اکنامک کا, سارے پڑھنا گوگل کر لیں آپ کو سارے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا سامنے آیا ہے ایز اے گلوبل لیڈر. چائنا نے اس کا بائیکاٹ کیا آبویسلی. اس کو بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنپنگ نہیں آیا تو اس نے ایک ویکیوم کھڑا کر دیا ہے, اور انڈیا نے بہت رسپانسبلٹی شو کی ہے, اور وہ گلوبل ساؤتھ لیڈر, گلوبل لیڈر آف دا ساؤتھ بن کے سامنے آئے ہیں, اور وہ کمپٹیشن دے گا. مودی بڑا خوش تھا سب کے ہاتھ پکڑ کے, وہ کھڑا ہوا تھا کہ had the biggest. Dude, why is he obsessed? He's obsessed with hugging everyone. میں بائی دا وے کریڈٹ جاتا ہوں وہ واقعی میں ریسنٹلی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر, اب تھوڑا سا IME کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. ہر کنٹری نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ $20 بلین انویسٹ کرے گا اس پلان کے اندر. اس کا ایک ایسٹرن کوریڈور ہے اور اس کا ایک نارتھرن کوریڈور ایسا ہوتا ہے. ایک جو ہے جو کنیکٹ کرے گا انڈیا اور مڈل ایسٹ کو, اور پھر مڈل ایسٹ سے سیدھا اوپر کسی طرح وہ یورپ پہنچ جائیں گے. یہ وہ پلان ہے ان کا. ابھی تک پورٹلز کے تھرو نہیں, افغانستان تھرو. آئی ڈونٹ نو اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی, لیکن آئی تھنک پاکستان انیویٹیبل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو مین, آئی تھنک اس کی ڈیٹیل سامنے آئے گی ریسلمینیا 59 کے بعد, لیکن وہ سامنے ضرور ہے. ونس میکمین باہر آئے گا اور کہے گا the belt and road is finished. Life's a bitch and then you die. لیکن حیران کن بات ہے کہ ایٹ سیم ٹائم وہ برکس میں بھی ہے, اور برکس ایک بہت بڑی کاؤنٹر فورس ڈیولپ ہو رہی ہے ٹو نیٹو, IMF, ورلڈ بینک. برکس کے اندر رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے. انڈیا کی کنٹینیوس نان الائنمنٹ پالیسی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے نا. جب انڈیا نے نان الائنمنٹ کی پالیسی اپنائی, چھوٹی چیز نہیں ہے. ہاں تو جانی انڈیا اس میں بھی تو تھا کوارڈ الائنس میں, جس میں آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اور امریکہ تھے. بٹ جانی کنٹینمنٹ آف چائنا کرنی تھی انہوں نے, لیکن کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. چائنا کے سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر انڈیا کا کون ہے پوری دنیا میں؟ اٹس چائنا. تو اور سب سے زیادہ انٹیگونائز کون کرتا ہے انڈیا کو ملیٹریلی؟ اٹس چائنا. تو انڈیا ایک جنرلی بڑی نیوٹرل پالیسی رکھتا ہے وین اٹ کمس ٹو ٹریڈ. پلس انٹرنیشنل مس ایڈونچر انڈیا کا اتنا بڑا کوئی نہیں ہوا جس طرح پاکستان نے اب تک کر لیے ہیں نا, تو مبارک ہو ان کو, ویلکم ٹو دا کلب اور گڈ لک. چلو آپ میں بھی بالکل ایک آئیڈیالوجیکلی دوسری سائڈ پہ تو نہ کھڑے ہو نا. میں یہ انڈیا کو داد دے رہا ہوں, مطلب میں کافی امپریسو بات ہے یہ کہ ایک ملٹی پولر دنیا کے اندر وہ ایک ایکسٹریم کے اوپر, دونوں اسٹریمس کے اوپر انڈیا اگر کامن چیز ہے تو انڈیا ہے. ہاں جی, یہ نہیں ہے کہ وہ بیچ میں گیم ویڈیو میں کھیل رہا ہے. اس نے ابھی G20 سمٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم کو نہیں کرٹیسائز کرنا رشیا والی چیز جی, اور تیل اور گیس بھی لیا انہوں نے رشیا سے, سب کچھ کیا. اگر آئی تھنک ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ انڈیا دونوں جگہ پہ اس طرح کوئی بھی اتنا میرے خیال سے سپر پاور نہیں ہوتا کہ وہ ساری گیمس کھیلے اور مائنڈ گیمس بھی کھیلے. آئی تھنک
اور امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ ہماری اس وقت ضرورت ہے انڈیا کی کہ چائنا کو کاؤنٹر چیک لے جائیں تو ہم چاہتے ہیں. دیکھیں کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے اندر پاکستان تو نے اچھا رول نہیں ادا کیا نا. پاکستان تو بیلٹ اینڈ روڈ میں جا کے مل گیا, سی پیک میں جا کے مل گیا, لیکن پھر پاکستان نے سی پیک کو رول بیک کرنے کی کوشش کی. تو پاکستان اصلی میں اللیجڈلی ہم کہتے ہیں اللیجڈلی پاکستان اصلی میں پرنسپلی کنسسٹنٹ نہیں ہے, خطرناک ملک ہے. انڈیا پرنسپل کنسسٹنسی شو کرتا ہے پالیسی کے اعتبار سے. انڈیا نے جنرلی نان الائنمنٹ کی پالیسی رکھی ہے. تو میرا ایک مسکنسیپشن دور کر, آپ آئیڈیولوجیکلی کنسسٹنٹ تب ہو سکتے ہیں جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ان دا سینس کہ آپ کے پاس بیکنگ ہو, آپ کے پاس گلوبل بیکنگ ہو, آپ کے پاس پیسے ہوں. میں اس طرح سے اگر آرگیو کروں کہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ آئیڈیولوجیکلی کنسسٹنٹ نہیں کر سکتا تھا بہت, ہم نہیں, ہم اتنی بھی بات نہیں ہے, ہم نے بہت زیادہ اچھلم کود بھی کی ہے. مطلب جب مطلب افغان وار لڑ رہے تھے تو ایک تو سوویٹس تک ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد پھر بالکل ہی نا جی حضور نہیں ہوتا نا. اصلی میں ہم نے ایسے ناجائز فیورز لیے. دیکھیں آپ کی لوکل انفراسٹرکچر اگر قائم ہے نا ڈیموکریسی کا, تو پھر آپ پیپلز ول کی بطور نہ کر سکتے ہو فارن انفلوئنس کو. لیکن جب بار بار آپ ڈکٹیٹرشپس اور سافٹ پاور فوج کو دے رہے ہو اور بیوروکریسی کو, پھر نہ نہیں ہو سکتی چودھری کو. یہاں لوکل پالیٹی, لوکل سول سوسائٹی, پارلیمنٹری نظام, الیکشن کا نظام انڈیا کی طرح قائم ہوتا تو ہم بھی یہ نہ ہوتا کہ ایک دن ون مارننگ افغانز آر بردرز اینڈ ون نائٹ افغانز آر دی اینیمیز ناؤ. یہ اس طرح کی کانٹرڈکٹری کنسسٹنسیز, اس کا تعلق ایکچولی لوکل. اور آئی ایگری ود یو, ویسٹرن پاورز نے پاکستان کے اندر انٹرفیئر کیا ہے ٹو میک شیور کہ یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک فنکشننگ اسٹیٹ نہ بن پائے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میجرلی ہماری اپنی فالٹ ہے. ہم نے بھی وہ انوائرمنٹ بنائی ہے کہ وہ آئیں, because there are countries who have resisted America's and not necessarily through democracy. سنگاپور ایک بروٹل ڈکٹیٹرشپ تھی انڈر لی کوان یو, لیکن انہوں نے ہی مینٹینڈ اے پالیسی آف نو انٹرفیئرنس فرام امیریکا. لوگ کہتے ہیں جی وہ سگے تھے اپنے ملک کے, واللہ عالم کہ وہ نیشنلزم تھا, وہ سگے تھے, وہ نیک تھے, وہ اچھے تھے, بٹ کئی ملکوں نے ڈیموکریٹک اینڈ نان ڈیموکریٹک مینس کے تھرو ریزسٹ کیا. انڈیا وینزویلا انڈیا کے اندر پاکستان کے جو پریشرز ہیں وہ بھی دیکھنا کہ ایک سائڈ پہ افغانستان ہے, وہاں پہ ہم نے جناب سوویٹس کو کنٹین کرنا ہے, ایک سائڈ پہ انڈیا ہے جو دنیا کی بڑی سپر پاور بن سکتی ہے, اوپر چائنا ہے جو دنیا کی بڑی سپر پاور بن سکتی ہے, ساتھ ایران ہے جو ایک الگ ہی اس کے, پاکستان اٹ سیلف ایک سپر پاور ہے. تو مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں یار. آئی ایگری ود یو کہ دیر از اے کائنڈ آف تھنکنگ جو کہتی ہے کہ پاکستان کی جو فارمیشن ہے کہ وہ سارا جیوگرافیکل پریشر جو ہے وہ پاکستان لیتا ہے ساؤتھ ایشیا کا, اور مزے سارے جو ہے وہ انڈیا لوٹتا ہے. دیر از اے ہائپوتھسس جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی جو ایک انسپوکن اگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان از دا بیڈ کاپ اور انڈیا گڈ کاپ ہے. انڈیا کو سارا ٹریڈ اور وہ سمندری راستوں کا فائدہ اور اپنے سائز کا فائدہ ملتا ہے, اور پاکستان کاؤ بوائے ہے, لڑائی جھگڑے. بٹ یہ ساری وشفل تھنکنگ ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم جو مرضی ہمیں ہینڈ ڈیل کیا جائے, کلونیل انفلوئنس تھا, ہماری سول سوسائٹی کا کلیپس تھا, اسلامک سویلائزیشن ایٹ اے ہالٹ آئی ہوئی تھی 18ویں صدی کے بعد, ہماری جیوگرافیکل کٹنگ بہت غلط تھی, بنگلہ دیش الگ, پاکستان اٹ سیلف بہت عجیب اس کا نقشہ بنا ہوا ہے, سب کچھ یار خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. اللہ نے ایک ہاتھ کھیلا ہے, یعنی ایک اللہ نے ایسا ایک تھرو آف دا ڈائس ہوا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ آپ کو ایک ملک مل گیا ہے, اور آپ ایک آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ اس ملک کو, جتنا آپ اس آئیڈیالوجی سے دور ڈرفٹ کرتے جائیں گے, یعنی کوئی ہم پنجابی آئیڈینٹی بنا لیں, کوئی بلوچی آئیڈینٹی بنا لیں, کوئی پشتو. اب فار ایگزامپل بائی دا وے جو کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے کہ بلوچ اور سندھی اور پنجاب اور پشتون آئیڈینٹیز کو سیلیبریٹ, او یار ساری آئیڈینٹیز کو چھوڑو, یہ اگر اسلام کی بنیاد پہ نئی ملک بنے گا تو یہ آئیڈینٹیز تو انڈیا میں بھی سیلیبریٹ ہو جاتی ہیں. مسجد تو وہاں پہ بھی ہے, مسجد تو وہاں پہ بھی ہے, مندر بھی وہاں پہ, جمعہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ ابھی آج کل اتنی اچھی مثال نہیں ہے, وہ بہت اگریسو ہوئے میں, بٹ it cannot just be a secular country for Muslims. You see, Pakistan has to be something more. Otherwise, Pakistan does not. اور اگر آپ کی کسی کے ساتھ بھی لوز کنفیڈریشن بنتی ہے نا, اس کے اندر اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو افغانستان ساتھ بنتی ہے لوز کنفیڈریشن,
اس کے بعد پھر آپ بات کریں ایران سے بھی اور مڈل ایسٹ سے بھی. اس کے بعد آپ بات کریں پین اسلامزم کی اور گلوبل ڈومینیشن. لیکن افغانستان پاکستان فرینڈ شپ ود انڈیا اینڈ چائنا اوور ناؤ نیو فرینڈ شپ ود افغانستان کرنی پڑے گی. آئی تھنک نہیں. اچھا ایک اور چیز ہے, آئی تھنک فرینڈ شپ ود چائنا ابھی تک اوور نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ نہ کرے اوور ہوئی ہو یار. یہ تو G20 وہ جس طرح وہ مووی کے اینڈ میں آپ ایک کلف ہینگر چھوڑ جاتے ہیں. G20 سمٹ پہ نہیں آیا چائنا کا پریمیئر, لیکن چائنا کی طرف سے کچھ یہ بات آئی ہے کہ وہ BRI 2.0 لانچ کرنے لگے ہیں, which I don't know what that means, but is it a revamp? کیا اس کے اندر وہ ایگزیکٹلی BRI 1 کی طرح ہوگا مگر اس میں پاکستان نہیں انکلوڈ کس جو ہم نے کر ڈالا ہے نا امریکن امبیسڈر کو گوادر پھرا کے. یار وہ کیا کیا ہے یار, خدا کی قسم میں بی پی میرا شوٹ کر گیا. ڈبل گیمز یار یہ اتنی نہیں ہوتی یار, اتنا نہیں کر سکتے یار. I don't know. آئیڈیولوجیکل کنسسٹنسی کی بات ہی کہ ہم نے ایز اے نیشن اسٹیٹ یہ نہیں ایگزیبٹ کیا. ڈو یو تھنک آئیڈیولوجیکل کنسسٹنسی شو کرنا اور پریکٹس بھی کرنا اس کا کو ریلیشن ہے سکسیس کے ساتھ؟ پی آر کے اندر ٹرو ہونا چاہیے. انڈیا آئیڈیولوجیکل کنسسٹنٹ نہیں ہے ایکچولی, PR وائز ہے. یا افغانستان کو کیا گریٹ سکسیس ملی تھی آئیڈیولوجیکلی کنسسٹنٹ ہو کے؟ 20 سال تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا. نہیں یہ تو کوئی مثال جانی یار, کر تو گیا نا پھر وہ. نہیں تو میں وہی بات تو وہ کر تو گئے, ان کو امیجیٹ ریوارڈ, انہوں نے وہ چیز بھگتی پھر 20 سال, اور پھر اس کے بعد اب وہ پھل کھا رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ یو کینٹ بی لائک کہ یار اچھا ابھی امیجیٹ اپنے سروائیول کے لیے نا مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا آئیڈیالوجی پہ. یہ جو ری ایکشنری کام ہوا ہے شارٹ ٹرم کو ایڈریس کرنے کے لیے, ڈو یو تھنک دیٹ از وائی لانگ ٹرم پالیسی اور PR ہماری افیکٹ ہوئی ہے؟ 100%. آئی تھنک پاکستان از آلویز ڈیسپریٹ ہمارے بیکاز ہماری لیڈرشپ انلیجیٹمیٹ ہوتی ہے نا, اس کو عوام سے لیجیٹمیسی یا سپریمیسی نہیں, سوورینٹی نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے, عوام نے اپنی سوورینٹی ہینڈ اوور کرنی ہے ٹو اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر آن دا بیسس آف دیئر ویمز اینڈ ولز. یہ ڈنڈے کے زور پہ 5 سال 10 سال اینڈ پہ ڈکٹیٹر یا اینڈ پہ جو ایک ان پاپولر لیڈر ہوتا ہے جو کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آیا ہوتا ہے, وہ انٹ شنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹو مینٹین ہیجیمنی. انٹ شنٹ سمجھتے ہو نا, یعنی کبھی وہ ابھی صاحب شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, ابھی اب صاف پتہ ہے کہ ایک جمہوری نظام کو ایک 9 مئی کے بعد ایک بالکل ایک ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے, اور لوگ بدظن ہوئے ہیں پروسیس سے. وہ کبھی وہ سرکاری افسروں کی تنخواہیں بڑھا رہا ہے, کبھی وہ کیا کر رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے میں ٹیکس ختم کر دوں گا. یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ اس طرح نہیں آتی. اسٹیبلٹی از, ڈیموکریسی بھی فنڈامنٹل نہیں ہے. اسٹیبلٹی اور پبلک پرسیپشن میں لیجیٹمیسی کہ ڈز دا اسٹیٹ ہیو دی لیجیٹمیٹ سپورٹ آف دا پیپل. سعودی عربیہ اس وقت کیوں اتنی بولڈ مووز کر پا رہا ہے؟ بیکاز MBS نے فیئر اینڈ ونڈر کی اتنی کو پالیسیز اپنائی ہیں کہ ان کی عوام اس کے ساتھ, اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ خوش ہے کہ یار چلو لبرلائز ہوگا, کانسرٹ ہوں گے, فلمیں ہوں گی, سنیما بنے گا, تھیٹر ہوگا, ہماری زندگی ویسٹرنائز ہوگی اور ہم ریلیکس کر پائیں گے. اس سپورٹ کی گالب کے اندر سعودی عربیہ, یعنی ایک کنگ بھی جو ہوتا ہے, جو کہ ایک ایبسولوٹ ٹائرنٹ ہوتا ہے, بدماش ہوتا ہے, اس کو بھی اپنی بات منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ پبلک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اسٹیبلٹی پاکستان میں نہیں رہی. اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور وہ اسٹیبلٹی جمہوری نظام سے آ سکتی ہے. وہ اسٹیبلٹی کسی ایک بٹ اگر ڈکلیئرڈ نظام ہو نا, آج صبح جی آپ کو اسلام چاہیے جی ووٹ کیجیے, ہاں السلام علیکم جا لاکھ, ایک دن بے نظیر ہے, ایک دن اس طرح نہیں ہوتا. انڈیا کے اندر یار اندرا گاندھی نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. اندرا گاندھی کے اسکینڈلس پڑھنا, اندرا گاندھی نے دی لٹرل ایکویولنٹ آف مکہ مدینہ جو ہے سکھوں کا, اس کے اوپر ٹینک چڑھا دیے برو. 2 دفعہ وہاں پہ شوٹ آؤٹس ہوئے ہیں گولڈن ٹیمپل پہ, یین ڈال دی. رائٹ, اندرا گاندھی نے اسٹرلائزیشن پالیسی کی, فورسڈ جبرن لوگوں کو کیسٹریٹ کر دیا کیمیکلی. اس سب کے باوجود لیجیٹمیسی اس کو ووٹ سے ملی ہوئی ہے. اب اسٹیٹ اپریٹس اس کے ہاتھ کے اندر ہے, تو یہ ماننا پڑے گا انہوں نے اس طرح اپنی اس کو مینٹین کیا ہیجمنی کو. اب یہ جو سافٹ پاور, اب یہ جو IME ہے, انڈین مڈل ایسٹرن اور یورپین کوریڈور جو بن رہا ہے, اس کے اندر آفیشلی 2 سائلنٹ پارٹنرز بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو سائلنٹ پارٹنرز ویسے میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ فار سم ریزن اس کو پاپولر میڈیا کے اندر کوٹ نہیں کر رہے, لیکن جب آپ ڈیٹیلس پڑھتے ہیں نا تو ہمیشہ ان پارٹنرز کا نام آتا ہے. ایک پارٹنر امریکہ ہے اوبویسلی, اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اسرائیل ہے. اور ابھی اس G20 پہ تھوڑا سا ڈرامہ یہ ہوا ہے کہ اٹلی نے کہا ہے کہ گائز میں BRI سے باہر نکل رہا ہوں, میں انٹر کر رہا ہوں انٹو IME.
sort of थोड़ा मैं DX छोड़ रहा हूँ, मैं NWO में जा रहा हूँ. वो बंदी नेशनलिस्ट है ना, Yeah, उसका नाम मुझे भूल रहा है, वो जो मुसोलिनी शीनी की भांजी भूंजी जो है वो इटली का यूरोपियन यूनियन के अंदर होने के तहत, और वो ज़रा एक वो जो यूरोपियन अलायंस है वो उससे वो हट के वो अब ये ब्रिक्स अलायंस की तरफ इटली जैसा यूके भी ट्राई कर रहा था. उसने कहा मैं BRI छोड़ के IME में, मैं वही कह रहा हूँ. जी. और उस पर मगर उसने फिर ये कहा कि खैर हमने अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन करने हैं, लेकिन इज़राइल और अमेरिकन पार्टनरशिप बहुत ओपन है IME के अंदर. अगेन आपको थोड़ा बहुत ये टाई बैक करता है. लेकिन यार लोग तो कह रहे थे कि जो नई हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान की, जी इमरान खान एंटी CPEC था सो कॉल्ड, यही एक नैरेटिव है, और कि CPEC को रोल बैक करने में बहुत नुकसान पहुंचाने में PTI की मैनेजमेंट की, और उस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट दे रही थी उसकी एक हैंड था. वल्लाह आलम ये बात सच है कि नहीं, अब पाकिस्तान में पता भी कोई नहीं लगता. लेकिन क्लेम ये था कि अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट है या जो नई मैनेजमेंट है वो कह रही है कि हमने CPEC को रिवाइव करना है, हमने गवादर को रिवाइव करना है, हमने चाइना को साथ रिलेशनशिप को बहाल करना है. शुरू में सिग्नलिंग यही थी, लेकिन अब वो गवादर विजिट के बाद अमेरिकन एम्बेसडर की कुछ समझ नहीं आ रही. खैर अगर पाकिस्तान से निकल के भी बात करें ना, ग्लोबल लेवल पे भी यही बात की जा रही है कि चाइना थोड़ा सा शेल में गया हुआ है. वो जो पिछले 5 सालों से ना चाइना बहुत ज़्यादा चाइना हर जगह हो रहा था ना, चाइना थोड़ा सा रिट्रीट किया हुआ है. इवन G20 पे भी नहीं आया, इधर उधर से उसके लोग भी मिसिंग हैं. मे भी चाइना कुछ तैयारी कर रहा है. चाइना मेरे ख्याल है ये रिएक्शन जो हुआ है ना, ये बाद में चाइना जिस बात से शॉक हुआ ना, मेरा ख्याल है जो पूरी दुनिया शॉक हुई है कि नेटो ने और अमेरिका ने इतना जल्दी यूक्रेन वाला हाथ खेल दिया कि रशिया पे उसने जंग मुसल्लत कर दी. जो कि कोई देखो मेरे बचपन में एटलीस्ट कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि जब तक एटलीस्ट मेरी जो 50-60 साल ज़िंदगी थी कि नेटो और वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो ईस्टर्न पावर के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएंगे. अब राइट, अफगानिस्तान वो सॉर्ट ऑफ द लास्ट बिग, हमेशा अब तो कभी भी नहीं, अब तो 9/11 हो गया, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गई है, एयरपोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक होते हैं, नंबर 1 एनिमी मुसलमान है. ठीक है जी, रशिया भी, लेकिन उन्होंने हैरान कर दिया. सारे बूमर ये कभी भी नहीं सोच सकते थे कि यूरोप में जंग होगी. ठीक, उन्होंने हैरान कर दिया, ये मानना पड़ेगा. मुझे लगता है चाइना को इस बात ने बहुत ज़्यादा बैकफुट पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन चाइना को गैल्वनाइज कर दिया कि वो अब रिट्रीट करके रिकूपरेट करके कोई नई ज़्यादा मिलिट्रिस्टिक स्ट्रेटजी के साथ है. क्योंकि चाइना पहले मिलिट्रिस्टिक लाइंस के ऊपर नहीं उतरा दुनिया के वर्ल्ड स्टेज के ऊपर. चाइना ज़्यादा ट्रेड की लाइंस, यानी उसने अफ्रीका के अंदर, श्रीलंका के अंदर, सारे कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो एक क्लासिकल सिल्क रूट का रास्ता है ना, उसको सिक्योर करने में चाइना नज़र आता है, आपको नज़र आया. लेकिन चाइना की कोई देखें, इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री ज़्यादा तकड़ी है बनस्बत चाइना के. हाँ, इंडिया तो ओपनली कह रहा है कि यार हमें ठेके दो. इंडिया तो ओपनली अब बिजनेस लेना चाह रहा है, क्योंकि अगेन हम इसको उस लेंस से अगर देखें, इसराइल में दिलवाया है मोदी ने इसको अडानी को ठेका. ये ऑस्ट्रेलिया में भी दिलवाया है. ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मज़े का ठेका है. माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में होती कोयले की, फिर कोयला इंडिया आता है और उस स्टेट में उसको जलाया जाता है जहाँ पे अपना कोयला है बिजली बनाने. बड़ी कोई लंबी गेम है. और एक ऑस्ट्रेलिया में ठेका दिलवाया है, और एक मोदी साहब ने इनको दिलवाया है, अडानी साहब को इसराइल के अंदर ठेका, वो भी सोलर पैनल का मेरा ख्याल है. पिछले 5 सालों से मुख्तलिफ बड़े ये जैसे यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका की अपने जो सेनेट वगैरह, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट वगैरह, ये सारे एको कर रही हैं एक बात कि चाइना इसलिए दुनिया में ग्लोबल हेजेमनी मेंटेन करने के लिए जा रहा है क्योंकि वो सारी प्रोडक्शन कंट्रोल करता है. अगेन जो हम अभी तक सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एप्पल के साथ भी देखते हैं कि अमेरिका ने शिफ्ट करवाया है कि एप्पल की प्रोडक्शन अब सारी मूवमेंट ये हो रही है कि बेसिकली इंडिया के अंदर दुनिया में 10 ठेके हैं, लेकिन iPhone 15 से खुश नहीं हुए लोग, वो कहते हैं टेढ़ा हो जाता है. अगर दुनिया में 10 ठेके हैं, उसका बैक में ना एल्यूमिनियम का कोई पुर्जा है जो बैटरी का पार्ट है. ये पहले भी एक इशू था ना एक और आईफोन के साथ कि वो बेंड हो जाता था. नहीं लिटरली उसको ऐसे करो तो टूट जाता है. नहीं, वो असल में एक इको फ्रेंडली है. जो होती है ना एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं. एक नए प्रोडक्शन प्रोसेस में आया हुआ इंडिया के अंदर, ज़ाहिर बात है एक पीरियड होगा एडजस्टमेंट का. बट आई सस्पेक्ट कि ये एप्पल का डिसीजन टू शिफ्ट प्रोडक्शन हेडक्वार्टर्स टू इंडिया इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक डिसीजन. ये जो बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं ये भी नेशन स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के अंदर शामिल होती हैं. बिल्कुल. तो ये एक सियासी डिसीजन है. More so now than ever. Always. Big corporations have always, big business interest has always been involved in statecraft. कोका-कोला की वर्ल्ड वॉर 2 में डील यही थी. कोका-कोला दुनिया में फैला ही ऐसे है कि अमेरिका के हर सोल्जर को once a day राशन में फ्री
کوک کی بوتل ملے گی, لیکن امریکہ نے گارنٹی یہ کرنی ہوتی تھی کہ جس ملک میں وہ جاتا تھا تو اس کے ہر ملک میں وہ ایک فیکٹری کھول کے دے گا امیرکن آرمی ٹو کوکا کولا. تو امیرکن آرمی پوری دنیا میں پھر گئی تھی World War II کے دوران, تو کوکا کولا جو ہے تو فری کوک فار دا سولجرس ایوری ڈے ریشنس میں, ان ایکسچینج کوکا کولا گیٹس دی فورڈ موٹر نے سارے ٹینک بنائے ہیں, مٹسوبشی نے سارے ٹینک بنائے ہیں اور جہاز بنائے ہیں, BMW نے. ایک اپیرنٹ وہ ہوتی ہے, کارپوریشنز آر جسٹ ایکسٹینشنز آف دا اسٹیٹ. ایک اپیرنٹ ڈس ایلوژمنٹ ضرور ہوتی ہے, لیکن فار انسٹنس بلیک راک اور وینگارڈ مل کے اسٹیٹ کو اون کرتے ہیں میجورٹی, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی اسٹیٹ یہ تھوڑا ایکسپلین کر دو نا ذرا. بلیک راک ون آف دا لارجسٹ ہیج فنڈز $10 trillion مینیج کر رہے ہیں. $10 trillion $10 trillion. یہ کوئی مذاق نہیں ہے برادر. دنیا میں ٹوٹل جو پیسہ ہے وہ $50 trillion ہے, $48 trillion ہے. اور M1 منی, M1 اکنامکس کی ٹرم میں M1 منی $48 trillion ہے, اور M2 منی سپلائی $80 trillion ہے. اگر ہم M2 ریئل زیادہ ریئل منی ہے تو اس کا 1/4 بیسکلی صرف بلیک راک کنٹرول کر رہی ہے. اچھا بٹ لائک جو یہ G20 سمٹ تھا, انٹرسٹنگلی اس پہ ایک اور بھی چیز کا انکشاف ہوا ہے جو آخری ہم سب کو پتہ ہے نشانی ہے دجال کے آنے سے پہلے, کہ ڈیجیٹل کرنسیز انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں. اس پہ میں آتا ہوں. جس بندے نے ارائیولس دیکھی ہے اسے پتہ ہے کہ جو آخری نشانی ہے دجال کے آنے سے پہلے وہ ڈیجیٹائزیشن آف کرنسی ہے. میں پہلے مگر اس کی بات ایڈریس کرتا ہوں. اب یہ بلیک راک ایک کمپنی ہے, اس کے ساتھ دوسری کمپنی جو ہے وہ وینگارڈ ہے, اور یہ دونوں مل کر وہ جو تیسری بڑی کمپنی ہے وہ اسٹریٹ ہے. جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا کہ یہ کس لیول پہ میں بات کر رہا ہوں, صرف چائنا اور امریکہ کا کلیکٹیو GDP بلیک راک سے پڑا ہے. باقی یہ جتنی بھی کنٹریز کے GDPs ہیں ان سے زیادہ بلیک راک. میرا سوال یہ کہ اگر آپ مینیج کر رہے ہیں اپنی CV کو ایسے ڈیولپ کریں کہ بلیک راک میں آپ کو نوکری مل جائے, بہت اعلیٰ ہے, لائف آپ کی سیٹ ہے, کنفرم آپ کو جم خانہ کی ممبرشپ ملے گی. سر ریٹائرمنٹ پیکیج کیا ہے سر؟ اچھا, اور مزے کی بات ہے بلیک راک اور وینگارڈ ایک دوسرے کو بھی اون کرتے ہیں. بلیک راک اور وینگارڈ ایک دوسرے کو بھی اون کرتے ہیں, تو بیسکلی یہ ایک ہی ہیں, اور یہ امریکہ کا فرنٹ ہے. یہ میجر شیئر ہولڈر ہیں موسٹ میڈیا کارپوریشنز کے اندر امریکہ کی. جی فاکس کے اندر ہے, ڈزنی کے اندر ہے, یہ میجر شیئر ہولڈر ہیں. 80% 500 وہ کیا ہے S&P 500 کمپنیز 80% یہ اون کرتے ہیں. اگر میں S&P 500 یعنی جو آپ کی موسٹ ٹریڈیبل اسٹاک ہوتا ہے امریکن اسٹاک مارکیٹ کا, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا, ان 500 کمپنی کے شیئرز کے پبلکلی ٹریڈڈ شیئرز کے 80% مالک مسٹر بلیک راک ہیں. اور بلیک راک کا مالک جو ہے اس کا نام مسٹر بلیک راک, اس کی بیٹی کی کیا عمر ہے؟ لیکن اگر میں ارنب گوسوامی ہوتا تو میں اپنے آڈینس کو یہ سمجھانے کے لیے کہتا کہ یہ امریکہ کا داؤد ابراہیم ہے, یہ فرنٹ مین ہے امریکہ کا. ہیلو, از دس داؤد ابراہیم؟ از دس کراچی؟ از دس پاکستان کا کیپٹن؟ لیکن حیدر نے بہت کیجولی بیچ میں سلائڈ ان کیا ہے. CBDC یہ بہت بڑی خبر ہے, G20 پہ یہ لانچ ہوا ہے. CBDC 2-3 سال سے بات تو چل رہی ہے یار. وہ ایک آنٹی ہے انڈیا میں ان کو بہت فین ہوں یار, ان کا نام ہے بہت بڑا تلک ہے ان کا یہاں پہ, نندنا شیوا ان کا نام ہے. شی از دا موسٹ آئی تھنک جو اوپن اور لاؤڈ پروٹیسٹر ہیں سینٹرل ڈیجیٹل کرنسیز کی بھی اور کارپوریٹ فارمنگ کی بھی. انہوں نے بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہے انڈیا کے اندر, مجھے ان کی ڈیٹیلز نہیں پتہ, میں آپ کو ضرور کہوں گا, آپ ریکمینڈ کروں گا آپ ان کو سرچ کریں, ان کے انٹرویوز بڑے فیسنیٹنگ ہوتے ہیں. وہ آرگینک اور اینسیسٹرل جو فارمنگ کے میتھڈز ہیں نا انڈیا کے, ان کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے, اور وہ 10-20 سال سے اسی پہ ورکنگ کر رہی ہیں. بڑی امپریسو کہ وہ GMO فری, فرٹیلائزر فری, پیسٹیسائڈ فری, ہیلدی کھانا پروڈیوس کریں, نمبر 1. اور اس میں ان کی لڑائی ڈائریکٹلی پڑتی ہے ود کارپوریٹ انٹرسٹ جو میس پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں فوڈس کی, اور اسپیسیفکلی وہ یہ پھڈا لیتی ہیں بل گیٹس کے ساتھ. کیونکہ بل گیٹس نے سب سے بڑی جو انویسٹمنٹس کی ہیں ٹیک کے باہر, وہ کی ہیں فوڈ اور میڈیسن پروڈکشن کے اندر. تو میڈیسن کے اندر ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن فوڈ پروڈکشن کے اندر ہے, تو وہ اس سے ڈائریکٹ مقابلہ لیتی ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ اینسیسٹرل جو بیج ہوتے ہیں ان کو بگاڑ کے, ان کو پیسٹیسائڈ ریزسٹنٹ بنا کے, ان کو فرٹیلائزر ریزسٹنٹ بنا کے, لوکل سوائل اور لوکل جو فولیج اور جو لوکل ایکو سسٹم ہے اس کو برباد کر دیتا ہے. افریقہ میں بھی اس نے کیا اور لیٹن امریکہ میں بھی کیا. شی ہیٹس ہم. اور وہ انٹرنیشنل پروگرامز میں بھی آتی ہیں, رسل برانڈ کے شو پہ آتی ہیں, یوٹیوب پہ بڑے بڑے جو انٹرنیٹ کے ویسٹ کے سیلیبریٹیز ہیں ان کے شوز پہ آ کے انٹرویو دیتی ہیں. دوسری چیز اس کے وہ بہت خلاف ہیں, وہ انڈیا کی جو ڈیجیٹائزیشن تھی. اب یہاں بیٹھ کے ہم رالے ٹپکاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار انڈیا سارا ڈیجیٹائز ہو گیا, اور ساری وہ کون سی ایپ ہے ان کی
جو مین ایپ تھی جو اڈانی کے انڈر آتی ہے, نہیں بھومی نہیں جانو نہیں بھومی نہیں, وہ ایکس مائکروسافٹ امپلائی ہے, اس نے جی جی جو 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 رشی سناک کی بیوی کے ابو ہیں یار, نہ کر یار, بڑا کنیکشن, بڑا ڈبل کنیکشن. رشی سناک کی بیگم کے والد محترم جو ہیں ان کی کمپنی واز دا مین ایڈوائزر جس نے سارا ڈیجیٹائزیشن آپریشن کروایا تھا انڈیا کے اندر. آئی تھنک 60 یا 70% لوگ ڈیجیٹائز ہو گئے انڈیا میں. یعنی انڈیا کے اندر جو میجر ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اس طرح میں نے کریانے کے اسٹور پہ ڈبروٹی انڈے لی ہیں نا, میں وہ بھی وہ موبائل کرنسی سے. انڈیا تو چلا گیا ڈیجیٹل کرنسی میں, انڈیا تو چلا گیا. اور انڈیا نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے ایز دی ایکسپیریمنٹل ماڈل فار دا نیو ورلڈ آرڈر کہ آپ یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کریں, بیکاز آپ کے پاس سب سے بڑی کیپٹیو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے اور سب سے بڑا آپ کے پاس 4G کا اور 3G کا انفراسٹرکچر ہے ان کے پاس, جو ریلائنس موبائل نے کھڑا کیا ہوا ہے اتنی بڑی پاپولیشن کے اوپر. تو وہ بڑے خلاف ہیں وندنا شیوا صاحبہ جو ہے. یار اس کا نام ڈھونڈ کے ویڈیو میں لگانا ہوگا, میں آپ نے اس وہ ایک کمپنی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے بی جے پی کو, وہ بھی گجراتی بزنس مین ہے, اور جو کنسلٹنٹ ہے مین بلینئر جو ہے وہ رشی سناک کی بیوی کا والد ہے. میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. اور یہ خاتون اس لیے غالباً بل گیٹس کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتی ہے نام لے کر. وندنا صاحبہ جو ہیں, اور اللہ ان کو جو ہے ان کو ہمت دے, اور مجھے امید ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی ان کو انشاءاللہ زوم لنک وغیرہ سے کوئی پوڈ کاسٹ پہ لا سکتے ہیں. شی از اے وزڈمس خاتون, اور ہمیں کیونکہ ہمارے کامنلی شیئرڈ وہ ہیں ہیریٹیج کراپس, ہمیں ان کے ساتھ کوئی ٹریننگز اور اس طرح کی چیزیں بھی آرگنائز کرنی چاہیے کہ یہاں پہ وہ فارمرس کو بھی ہیلپ کریں. انہوں نے بہت ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ انسٹیٹیوشن کھڑا کیا. آئی تھنک بل گیٹس بڑی خاتون ہے. بل گیٹس ایک ریپرزنٹیشن ہے, ایک ایکوریٹ ریپرزنٹیشن ہے. ہی از دی ایمبوڈیمنٹ آف فارما, بگ کارپوریشنز بس آ رہے ہیں, کھانا لے رہے ہیں آپ کا اور سب کچھ. نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں انڈیا کے اندر اتنا بڑا ٹیک بوم ہے, مودی نے انڈیا کو امیزون کے لیے کھول دیا, جبکہ وہاں کے لوگوں کو ڈراپ شپنگ اور یہ کاروبار خود کرنے چاہیے. تو انڈیا از اے ویری بگ مارکیٹ اینڈ اے ویری جوسی مارکیٹ فار انٹرنیشنل بزنس. تو انڈیا کی اسٹیٹ کی جو پاور آپ کو نظر آتی ہے وہ ایک کانسیکوینس آف پاپولیشن ہے میجرلی. یعنی انڈیا کی جو اکانومی بہت ہے, ہاں, لیکن جو اس کے ریلیٹڈ ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی تھی انڈیا میں وہ نظر نہیں آتی آپ کو. جس قسم کی پاورٹی ایلیویشن چائنا نے کی ہے انڈیا نہیں کر پایا. یہ ایک بات انڈیا کی اکانومی کے اسکیل اور سائز کے باوجود, انڈیا کے ٹریڈ سرپلس کے باوجود, انڈیا کے اندر جو انڈیویجول پر کیپٹا انکم ریپرزینٹ ہونی تھی عوام کے اندر وہ نہیں ہوئی. ڈسٹریبیوشن اور ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اور وہ انفراسٹرکچر جو چائنا نے کھڑا کر لیا, ٹرینوں کا, ایئرپورٹس کا, ہائی ویز کا, وہ انفراسٹرکچر, پلمبنگ کا, سوریج کا, پانی کے نظام کا, بجلی کے نظام کا, انڈیا وہ نہیں کھڑا کر پایا. انڈیا آج تک اپنی گنگا اور جمنا نہیں صاف کر پایا. تو انڈیا ہیز اے لاٹ آف بگ کوشچنس ٹو, عوام ہیز اے لاٹ آف بگ کوشچنس ٹو آسک بوتھ دی کانگریس پارٹی اینڈ دا بی جے پی, بیکاز بی جے پی اس کے پیچھے چھپتی ہے کہ 60 سال ان کو دیے تھے, ہمیں بھی 60 سال دو, اینڈ کانگریس چھپتی ہے کہ میرے پاپا نے پاکستان, میرے پاپا نے انڈیا بنایا ہے, میرے نانا نے وہ کانگریس اس کے پیچھے چھپتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا میں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کی ہے تو کی ہے. چائنا نے ہیومن ہسٹری کی بگیسٹ پاورٹی ایلیویشن کی ہے, بنی آدم کی تاریخ کی بہت بڑی بات ہے. اور سی بی ڈی سی کافی حد تک آف کورس اٹس ناٹ این انڈین تھنگ, اٹس اے گلوبل تھنگ. گلوبل لیول پہ آئی تھنک ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہے انڈیا اور پاکستان میں اور اس گلوبل ساؤتھ میں, کیونکہ یہاں ہمیں نوکری کے, پیسوں کے, اینڈ پہ بجلی کے بل کس طرح دیں گے, ان چیزوں کے لالوں سے ہم انفارچونیٹلی باہر نہیں نکلتے. ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچے کلیکٹیولی. ایز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے پبلک سائیکی یا پبلک ڈسکورس زیادہ یہ نہیں ہے کہ یار ہمارے رائٹس کو یہ کتنا زیادہ چیز انفرنج کرتی ہے. فار انسٹنس بلکہ تو ایک چیز کلیئر بھی کر دیتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیز جو ہیں ہاؤ آر دے ڈفرینٹ فرام سی بی ڈی سیز. ویل جس طرح ابھی فار ایگزامپل کرپٹو بھی, اور کافی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یار آلریڈی تو ہم ایک ڈیجیٹل نظام پہ ہیں, یعنی وہ ایپس وغیرہ ہوتی ہیں بینکس کی, تو یہ اس سے کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ میں نا اس پہ آج کل آن اینڈ آف جب ٹائم ملتا ہے تو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ اسپیس جو ہے نا یہ آکیوپائڈ ہے بائی بہت زیادہ کرپٹو بروز. ٹھیک ہے نا, مجھے صحیح ویڈیو تک پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, صحیح آرٹیکل تک پہنچنے میں. صحیح آرٹیکل 30 منٹ کی میں ویڈیو دیکھ لوں یا میں 2 آرٹیکل پڑھ, بعد مجھے پتا چلتا ہے یہ بندہ تو کچھ چورن بیچ رہا ہے, اب یہ مجھے کہہ رہا ہے میری وہ والی فریڈم کرپٹو آ کے لے لو. ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھے ابھی تک جو سمجھ آئی ہے یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے. آپ لوگ اپنی بھی ریسرچ کریں, کمنٹس میں شیئر کریں, ہمیں بھی ریسورسز بتائیں, ہم اس کو چیک کریں گے. ہم آلریڈی ایک CBDC ورلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں آلریڈی. واٹ؟
That's the big surprise. ٹھیک ہے. تو ڈیبٹ کارڈس کے تھرو, کریڈٹ کارڈس کے تھرو یہ جتنی یہ آن لائن پیمنٹس, جیز کیش, آربٹس, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آلریڈی اسٹیٹ بینک اور جو پرائیویٹ بینکس کا اپریٹس ہے وہ آلریڈی کرنسی کریٹ کر رہا ہے. اس کا ایک نام ہوتا ہے, یہ ایک آفیشیل ڈسپلن فریکشنل ریزرو بینکنگ. یہ ماسٹرز لیول پہ ایک گریجویشن بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز, ایک ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ میں وہاں انفراسٹرکچر کتنا زیادہ کنڈیوسو ہے تاکہ وہ ٹیکنالوجی پھیلے. فار ایگزامپل انٹرنیٹ کے بارے میں یہ آرگیو کیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پرفیکٹ ٹائم پہ آیا تھا. جس ٹائم پہ وہ آیا تھا تو دنیا ایسے آرگنائز تھی کہ وہاں اتنی ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجیکلی ہوئی ہوئی تھی کہ اسکرینیں آ رہی تھیں, کیمرے آ رہے تھے جی, جو ریلیونٹ پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ سپورٹ. اور اسی طرح یہ آرگیو کیا جاتا ہے اس کا دوسری سائڈ یہ کہ جو آگمنٹڈ ریئلٹی ہے یا یہ وی آر ساری والی میٹا کی جو وی آر ہے, اس کے لیے ابھی دنیا تھوڑی ریڈی نہیں ہے, مے بی 5-8 سال اور, کیونکہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے فزیکلی جو مارکیٹ میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ آلریڈی کافی امپریسو اور ایزی ٹو یوز ہیں, یوزر فرینڈلی ہیں, اتنا کمپلیمنٹ یا سپورٹ نہیں کر رہی. مگر CBDCs کو کافی حد تک ہم سپورٹ کر رہے ہیں آلریڈی آن گراؤنڈ, کیونکہ ہم سب کے پاس موبائل ہے, ہم سب کے پاس آن لائن اکاؤنٹس ہیں, ہم سب کے پاس اس کی اچھی مثال جیز کیش ہے. ایگزیکٹلی جیز کیش سب سے آسان مثال ہے اس کی. جیز کیش اس کی سب سے آسان مثال ہے. تو یہ کہہ دینا کہ CBDC کچھ نیا چیز آ جائے گی, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا. مے بی کچھ اس میں انہینسمنٹس ہوں گی. فار انسٹنس ابھی آپ جیز کیش استعمال کر رہے ہیں, اس کی کوئی ٹینجیبلٹی تو ہے نہیں, بس مطلب جیز کیش ہے, چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو 1000 روپے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, 1000 روپے آ گئے. صرف میرے پاس جو پروف ہے وہ ایک پرومپٹ ہے, اور وہ پرومپٹ ایک خاص جگہ سے آتا ہے, وہ ایک سینٹرل سسٹم سے آتا ہے, وہ جائز ہے. میرے پاس یہی پروف ہے. جی مے بی اس میں کچھ ایڈوانسمنٹس آ جائیں گی. فار انسٹنس وہ جیز کیش پروگرامیبلٹی اس کی بڑھ جائے گی. فار انسٹنس میں اب یہ کر سکتا ہوں کہ آپ لاہور کے اندر یہ جیز کیش استعمال کر سکتے ہیں, ریجن لاک کر سکتے ہیں, ریجن لاک کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آئٹم لاک کر سکتے ہیں, آپ ڈرگز نہیں لے سکتے, آپ ڈرگز نہیں لے سکتے, ویلیو کیپ لگا سکتے ہیں, ایکسپائری لگا سکتے ہیں. جی ٹائم کیپ لگا سکتے ہیں. آپ نے 6 دن کے اندر یہ یوز کرنا ہے, پھر یہ ایکسپائر ہو جائے گا, جس طرح آربٹس ہاف ویلیو پہ چلا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں آلریڈی ہوتی ہیں. اگین آربٹس اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے. آپ کو جو ڈیجیٹل پوائنٹس ملتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے اوپر, وہ ایک بینک کا ہے, اس طرح ہر بینک کے سارے بینک آربٹ ہو گئے, کریڈٹ ہو گئے, جو بھی نام دیا ہوا انہوں نے, وہ سارے ٹائم اور پروڈکٹ اور ویلیو باؤنڈ ہوتے ہیں. اگین اس میں آپ یو کین اسٹارٹ ٹو امیجن کہ کتنے زیادہ پرابلمس آ سکتے ہیں کہ اچھا یار اگر مجھے کلر بلو اچھا لگتا ہے اور میرا ملک چاہتا ہے کہ کلر بلو مجھے اچھا نہ لگے, تو مے بی میرا ملک یہ ڈکٹیٹ اب کر سکتا ہے کہ میں یہ چیز بائی نہیں کر سکتا, یا میں اس یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا, یا میں فار ایگزامپل چائنا میں اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ وہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بین ہو جاتی ہے بیسڈ آن یور کریڈٹ اسکور. آپ ہاؤسنگ نہیں کر سکتے, آپ گھر نہیں خرید سکتے. بٹ یہ چیز کنفرمڈ ہے, یہ رپورٹ چائنا میں سوشل اسکورنگ سسٹم یہی تو ہے. پچھلی بار کچھ ہمیں فیڈ بیک ملا تھا کہ شاید یہ بھی ایک, یار اگین میں یہ کہتا ہوں دیکھ فیڈ بیک جو ہے نا اچھی بات ہے. جب فیڈ بیک اسٹرانگ ملتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ دیوار میں ٹکر مار رہے ہو, اچھی بات ہے. اگر غلط ہے تو آپ کریکٹ کرنا ہمارا کام بنتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چائنا کا سوشل کریڈٹ اسکور سسٹم ضرور پڑھیں, آپ ضرور دیکھیں, وہاں انہوں نے ٹیئرز بنائے ہوئے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر آپ ایک اچھے امپلائی ہیں, آپ آفس آ رہے ہیں اور آپ زیادہ چھٹیاں نہیں کر رہے, یہ بھی اس ٹیئر میں ایک چیز آتی ہے. آپ ایجنڈا 2030 پڑھ لیں جو سعودی عربیہ کا ہے, یونائٹڈ نیشنز کا ہے, ورلڈ اکنامک فورم کا ہے. آپ کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوگا تو اس کی کوئی ریپریمانڈیشن ہوگی. لوگ اس کو لنک کرنا شروع ہو گئے ہیں CBDC سے. یہ کوئی انہرڈ آف بات نہیں ہے. امریکہ کے اندر اگر آپ کا بیڈ کریڈٹ اسکور ہے تو آپ کو لون نہیں ملتا. یہ کوئی انہونی بات نہیں, یہ ہو رہا ہے پچھلے 20 سالوں سے. صرف ہوتا یہ تھا کہ امریکہ میں یہ بڑے سینٹرز میں ہوتا تھا. CBDC ٹیکنیکلی میں بھی اس وقت بھی بن سکتی تھی, لیکن کیونکہ ہر پنڈ میں انٹرنیٹ نہیں پہنچا ہوا تھا, ہر پنڈ میں موبائل نہیں پہنچا ہوا تھا, ہر جگہ آپ کا کنٹرول نہیں جا سکتا, کنزیومر پرسنلائزڈ بینکنگ نہیں تھی, کریڈٹ لائنس نہیں تھیں. سر دیکھیں میری بات سنیں سر, اس کا تعلق سب سے زیادہ لنکڈ ہے اسمارٹ سٹی کے ساتھ. آپ کو پتا ہے اسمارٹ سٹیز جو ہیں وہ بیسکلی جو 5 منٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو پیکج کر رہے ہیں ایز این انوائرمنٹ فرینڈلی سولوشن ٹو سٹی پلاننگ. یس, آن پیپر یہ سارا کچھ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں اسٹیٹس کب سے اتنے مورلی سوچنے لگ گئی ہیں؟ اسٹیٹس کو کب سے اتنی فکر ہوگی ہے کہ آپ کی پرسنل ویل بینگ کے بارے میں؟ اسٹیٹ تو ایک بڑا امورل بیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وڈنٹ یو آل اگری کہ اسٹیٹ کو تو چیک میں رکھنے کے لیے عوام نے رکھنا ہوتا ہے. 5 منٹ سٹیز جو اسمارٹ سٹیز ہیں ان کا سارا کانسیپٹ یہ ہے کہ کاربن زیرو کریں آپ. انہوں نے بیسکلی کیا کیا کہ انہوں نے جو کاربن ایمیشنز جو لیٹس اگری ٹو ڈس اگری کہ وہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے, بٹ جو کاربن ایمیشنز آپ کی فیکٹریز اور میجر پروڈیوسرز کر رہے ہیں جو ملٹی بلین ڈالر انٹرسٹ رکھتے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کر دیا عوام کے اوپر, اس کو ڈیوائڈ کر دیا عوام کے اوپر. لیٹس سے اتنے کیوبک میٹر کاربن
आसिम की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एज ए कंज्यूमर कि तुम इतने प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, उन्होंने एवरेज एस्टिमेट बना दिया. इसकी बुनियाद पे अब आसिम को वो इसकी आपको मिसाल ऑलरेडी मिलती है लंदन के अंदर. लंदन में आपने सर्टन स्ट्रीट्स के अंदर जाना है तो आपको सर्टन टैक्सेस देने पड़ते हैं, सर्टन ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं. लंदन के अंदर बहुत हैवी आपको देना पड़ता है एनवायरनमेंट टैक्स अपनी गाड़ी के ऊपर. लंदन के अंदर इस वक्त मेरे जब तार साहब वापस आए ना, तार साहब ने बताया कि बस जो थी पब्लिक बस वो हर रेड लाइट के ऊपर ऑफ हो जाती है अब, और उनको रीस्टार्ट करनी पड़ती है गाड़ी, बिकॉज उनके ऊपर एक ड्यूटी लगा दी गई हुई है, एक फाइनेंशियल उनके ऊपर बर्डन डाल दिया कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी जितनी देर तो एमिशंस उसकी बढ़ेंगी, यानी आपने गाड़ी हर रेड लाइट पे ऑफ करनी है. वेदर नॉट इसका एनवायरनमेंट के ऊपर नेट इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता, लेकिन आपकी लाइव्स के ऊपर कंट्रोल ज़रूर आता है स्टेट का. मैं इसकी बेनिफिट्स की आर्ग्यूमेंट या उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा. नहीं, मैं ये बात तो कर रहा हूँ प्रूवन फैक्ट है कि आप किसी भी इंडिविजुअल का कार्बन फुटप्रिंट उठा लो, और आप बाकायदा पूरी एक ग्रुप का उठा लो, पूरे शहर के इंडिविजुअल्स का उठा लो, और उसको आप एक कॉरपोरेशन के साथ कंपेयर करो तो वो कॉरपोरेशन का वास्टली आउट नंबर करता है. इस तरह के कोई क्रेजी फैक्ट्स हैं कि अगर एक कॉरपोरेशन जो पूरी दुनिया अगर अपना कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो कर दे, सब बंद कर दे, तो वो टोटल उतनी पोल्यूशन कम होती है जितना एक कॉरपोरेशन या एक बड़ी फैक्ट्री 18 दिन में करती है. ऑनलाइन इस तरह के बथेरे सर्वे पढ़े, लेकिन मैं थोड़ा इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूँ. सिर्फ 100 साल पहले गांधी ने अपनी जिस चीज़ ने बेसिकली गांधी को सीमेंट किया था, एक जीसस नंबर 2 क्रिश्चियन फॉर्म, उसको जो सीमेंट किया था क्रिश्चियंस के यहाँ और मशहूरी मिली थी, वो उसकी सत्याग्रह मूवमेंट थी साउथ अफ्रीका के अंदर, जहाँ उसने भला किस चीज़ के खिलाफ मूवमेंट की थी. उस साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ID कार्ड्स लेके आ रहे हैं जी. बस मैं कॉन्टेक्चुअलाइज क्यों कर रहा हूँ कि सिर्फ 100 साल के अंदर आई डोंट नो क्या प्रोग्रामिंग हुई है, आई डोंट नो क्या प्रोपागेंडा हुआ है, आई डोंट नो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ कलूड करके हॉलीवुड ने किस तरह की मूवीज़ बनाई हैं कि हमें अच्छा बुरा लगने लग गया और बुरा अच्छा लगने लग गया. क्योंकि उस ज़माने के लोग जो कि इतने पुराने नहीं हैं, हमारे दादों ने ये लोग देखे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ID कार्ड मैं क्यों बनाऊँ, मैं अगर चल रहा हूँ तो मेरे से आराम से रोक, क्योंकि उसका लिटरली मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक बड़ी डीप और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट थी, लेकिन उसका अगर सिंपलिस्टिक वर्जन में दूँ वो ये कि भाई मुझे रोक के कोई मेरे नंबर क्यों पूछे, मैं कोई जेल का कह दी हूँ, जेल में मैं कह दी हूँ कि मेरा कोई रोल नंबर है, मेरा नाम है, मेरा एक नस्ब है, मेरा एक ख़ानदान है, मेरा एक कबीला है, मैं एक तरीके से अपने आप को कैरी करता हूँ. ये क्या तरीका है मुझे को रोक के पूछे कि भाई तुम्हारा ID नंबर क्या है? वो कहता है कि किसी को ये इनहेरेंट राइट ही नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है. और वो किस बेस पे ये कह रहा था? क्योंकि वहाँ जो साउथ अफ्रीकन लोग थे, वहाँ जो ब्रिटिश लोग थे, उनका कोई ID कार्ड नहीं होता था, बल्कि अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले यूरोप के अंदर, UK के अंदर उन्होंने कहा कि हम ID कार्ड लेके आएंगे. उन्होंने बाहर आके सड़कों पे आग लगा दी कि तू अबे तो किस तरह, हाँ जिस तरह टूपे बांधी थी, उन्होंने साइकिल के कैरियर सारे तोड़ दिए थे, CNG सिलेंडर बाहर फेंक दिए थे, वो चक्के विंगे कर दिए थे बैकों में. ID कार्ड के ऊपर ID कार्ड नहीं बनाएंगे, ID कार्ड नहीं तो इतनी ज़्यादा वैसे आपके ऊपर चेक्स हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका के अंदर आपके पास होता है, सपोजिटली द मोस्ट फ्री नेशन इन द वर्ल्ड. मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा काम नहीं ये बताना कि उस पे क्यों लड़े थे, मेरा काम बताना हुआ था. और दूसरा मैं बताता हूँ, नहीं UK में कोई फॉर्मल आइडेंटिटी चेक का सिस्टम नहीं है यार, होगा नहीं. ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर लाइसेंस बस, ड्राइविंग करता कौन है वहाँ पे? अगेन अगर मैंने ड्राइवर लाइसेंस नहीं बनाया तो मगर पॉइंट दैट्स नॉट द पॉइंट इज कि वो फ्रीडम्स की जो उनको आदत है ना, वो यहाँ है, बहुत हाई लेवल पे है. और उधर से घसीट के कॉर्पोरेशंस लेट से अगर वो कंट्रोल चाह रही हैं या स्टेट ज़्यादा कंट्रोल चाह रही है तो वो खींच के ला रही है. हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं परसों सुनील मंच यानी हमारे लिए सिर्फ there is only one way and that's up. Apparently हम और नीचे जा रहे हैं. मैं परसों सुनील मंच का एक पॉडकास्ट देख रहा था. सुनील मंच मुझे बहुत पसंद है, लेजेंड आदमी है, चिल बंदा है, उसने रेवोल्यूशनाइज किया है हमारी ये पॉडकास्ट सारी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में. लेकिन अगेन वो भी विक्टिम है उसी मेंटालिटी का, उसकी गलती नहीं है बाय द वे, आई एम श्योर वो एक नाइस बंदा है, वो गुस्सा उसको किसी और चीज़ पे है. लेकिन पॉडकास्ट के अंदर वो ये कह रहा था कि अगर आप टैक्स नहीं देते ना तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, आपको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, और आपको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए. ये डेंजरस टॉक है. ये ना फिर आप एक शूदर बना दोगे, फिर आप एक सब कास्ट क्रिएट कर दोगे जी. मैं इसके जवाब में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहा कि मेरी फ़िलॉसफी ये है या पॉलिटिकल. मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, मुझे टैक्स देने का क्या फ़ायदा है, और किसने कहा कि अगर मैं स्टेट को टैक्स देता हूँ तो वो एफिशिएंटली लगता है. अच्छा वेट, अब इससे पहले कि तू आगे कंटिन्यू कर, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि आप टैक्स देना बंद कर, और हम सारे टैक्स देते हैं, और हम सारे टैक्स देते हैं. लेकिन
یہ ڈیفینیٹلی ایک آرگیومنٹ ٹو بی میڈ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ پہلے ہی گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتے, جہاں ہم کانسٹنٹلی یہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے اور وہ تہمت نہیں ہے, الزام ہے, اور الزام بھی نہیں ہے بلکہ حقیقت ابھی وہ کچھ سیاست دان ہے جن کے گھر سے پتہ نہیں کتنے ارب کیش نکلا ہے یار, ادھر لیجنڈ اس طرح کے پکڑے لائک آئی سیڈ سب اگری کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے, کافی اسٹرانگ ریئیکشن ایز یو کین سی. تو وہاں پہ آپ کا یہ آرگیو کرنا کہ نہیں یار آپ اور کنٹرول اور پاور جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو گیو اپ کرو. میں ریلیٹ یعنی مجھے میں ایون عجیب سی بات لگ رہی, مجھے عورت مارت پہ بہت تب چڑھتی ہے. تمہیں آزادی چاہیے, سب کچھ چاہیے, لیکن ساتھ کیا کہہ رہے ہو, اسٹیٹ اور سختی سے ہماری باڈیز کو پولیس کرے اور ہمارے رائٹس کو. کیونکہ بھائی کیوں بھائی اسٹیٹ کیوں کرے, تم خود آرگنائز کر لو. پوائنٹ میں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف 50-60 سال پہلے تک جتنے بھی انٹلیکچوئلس تھے, جتنے بھی بڑے تھے, وہ یہ آرگیو کرتے تھے کہ اسٹیٹ کم ہونی چاہیے. جتنی زیادہ اسٹیٹ ہوگی, آپ پتہ ہے عمر نے کیا کہا تھا, انفورسر بٹھا دوں گا. آپ پتہ ہے عمر نے کیا کہا تھا, خود جب میں حج کا خطبہ ان کا, انہوں نے کہا میں روز نیا گورنر تمہارے اوپر لگا دوں گا رادر دین وہ جو تمہاری پٹائی کرے اور تمہارا مال تمہارے سے چھین لے. آئی ایم ولنگ ٹو چینج دی گورنر ایوری ڈے. دی ادر آپشن بینگ کہ وہ یہی ہوتا ہے نا, اور کیا کرتی ہے حکومت, پٹائی کرتی ہے آپ کی, آپ کو ہراس کرتی ہے, آپ کا مال لوٹ لیتی ہے. امریکہ کے میں روز گورنر بدل دوں گا تمہارا, لیکن یہ کام نہیں ہونے دوں گا میں. امریکہ کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں صرف 50 ایئرز اگو تک سارے یہی کہتے تھے, بلکہ ابھی بھی جن میں سے بوڑھے رہ گئے ہیں, تھامس سوول جیسے لوگ اگر ان کو پڑھتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ برو اسٹیٹ کا کام نہیں ہے, وہ ان ایفیشنسی کریٹ کرتی ہے. لیکن وہ ایک لمبی بحث دوسری طرف چلی جاتی ہے. پوائنٹ میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ود CBDCs ہم بہت پیچھے ہیں. ہم پرابیبلی اس کو ویلکم کریں گے ود اوپن آرمز کے. نہیں, جنید اکرم نے پوڈ کاسٹ بنا دی گائز, سینٹرل کرنسی آ گئی ہے یہ یار. یہ میں اکثر, آپ نے بھی بات کی, جنید اکرم جیسے انفلوئنسر ہیں, سنیل من جیسے انفلوئنسر ہیں, میں دیکھتا ہوں جنید اکرم وغیرہ یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل کرنسیز بہت اچھی ہیں, کرپٹو کرنسی بہت اچھی ہیں. انفارچونیٹلی میرا نہیں خیال اس طرح کا ڈسکورس کبھی پاکستان میں رہا ہے. کانٹ ریلی بلیم دیم. آپ یونیورسٹی میں جاؤ, ٹیکس کو لے کے ہم عجیب سے, مطلب ٹیکس کے اوپر ہمارا کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بس عجیب پسی سے ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ. عجیب, مجھے سمجھ نہیں آتی. حالانکہ نہیں, مگر تو نوٹ کر کہ یہ ٹیکس والا ایشو زیادہ شہروں میں ہوتا ہے. اگر ہم لائک لیٹ سے زرگ کے آبائی علاقے میں جائیں, KPK میں, تو وہاں پہ کوئی اتنا اسٹرانگ ان کا KPK کا نہیں ہے. آئی مین اوریجنلی اس کو KPK کا ہونا چاہیے تھا نا, وہ تو یہاں پہ آ کے اس نے ایک جھوٹی ہماری جابس لے لی. نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں obviously. نہیں, پنڈوں میں نہیں ہے, پنڈوں میں اتنا نہیں ہے. پنڈوں میں نہیں ہے, لائک یہ جو تھوڑے زیادہ ٹریڈیشنلی یار آزاد علاقے ہیں. اور یہ مقبول صاحب ایک بڑی فنی بات بتاتے تھے, مجھے بہت فنی لگتی ہے یہ بات, کہ پاکستان میں کتنی % لوگوں کا بینک اکاؤنٹ ہے, لائک 1 یا 2% لوگوں کا بینک اکاؤنٹ ہے, اور ان میں سے بھی 70-80% اس لیے ہیں بیکاز وہ سیلریڈ ہے, تو ان کو وہ سیلری ملتی ہی بینک اکاؤنٹ سے ہے. آئی واز لائک دیٹ از اٹ. وٹ ایور دی ایکوریٹ اسٹیٹسٹک از, پلیز آپ لوگ چیک کر لیں, میں کو فیکٹ چیک کرنی یہاں بیٹھا ہوا, بٹ واقعی میں کبھی کبھی ہاریفائنگ ہوتا ہے کہ یار میجورٹی پاکستان کا تو بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. کس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹیکس دو, مڈل کلاس کو جو سیلری لے رہی ہے. اور یہ میں ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں ایویں نہیں کر رہے. اگر آپ ابھی یورپ میں جا کے چیک کریں نا, میس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ایک فائزر کا CEO ہے, ایک سیکنڈ, اس میں آگے سے میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ لیٹس سے کہ اب سنیل من جو ہے اس نے بات کر دی, اینڈ لائک وی سیڈ کہ ہم بڑی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں سنیل من. میں اس کو کنٹیکچوائز بھی کروں گا خیر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ لاجیکل لیپ کیوں نہیں لے پاتے کہ یار آلریڈی یہاں پہ سرکاری بہت ایشوز ہیں, جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو کنٹرول ایگزرٹ کیا گیا ہے عوام پہ جبرن, اس لیپ کو کیوں نہیں میک کر پاتے کہ یار کیونکہ ہم گورنمنٹ کو ہم اور پاور سیڈ کر رہے ہیں, تو دیٹ مینس کہ کل کو یہ چیز اور زیادہ ہو سکتی ہے. ان کی انیشیل ریئیکشن یہ کیوں ہوتی ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے؟ آئی تھنک اس کا ایک سمپل آنسر یہ ہے کہ اکثر ویل تھاٹ آؤٹ آنسرز نہیں ہوتے. یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ ایک بزنس رن کر رہے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا ڈسکورس نہیں ہے, یہ ان کا کام نہیں ہے, اور وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. ان کا ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ اب میں ان ساری چیزوں کو, اور ہمارا میڈیا بہت زیادہ اسٹرینگلڈ ہوتا ہے. آپ کچھ باتیں کر سکتے ہو اور آپ کچھ باتیں نہیں کر سکتے. میں کیوں آ کے رسک لوں, خواری ہے, میں اس کے بارے میں کیوں زیادہ سوچوں. میرے خیال سے وہ فرسٹریٹڈ تھے, میں اتنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہوں, میں اتنا زیادہ, مجھے کچھ بھی نہیں اس کے ریٹرن میں مل رہا, عوام کو اور ٹیکس دینا چاہیے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں, میں ان کو لائک ڈاؤن نہیں کر رہا, لیکن اگین یہ اس کا میں اس سے پھر بھی ڈس ایگری کرتا ہوں اس سوچ سے. اب جتنی زیادہ پاورز دیں گے اتنا زیادہ کنٹرول میکینزم بڑھے گا, کنٹرول میکینزم بڑھے گا تو, کیونکہ
ज़्यादा पैसे देने से जस्टिस सिस्टम तो नहीं अच्छा चलना शुरू हो जाता ना. जस्टिस सिस्टम चलेगा सच बोलने से और किसी चीज़ या करप्शन ना करने से. जस्टिस सिस्टम तो आप अभी भी इन्फोर्स कर सकते हैं. अच्छा बाय द वे, इस डिस्कोर्स के अंदर ना, लिबरल डिस्कोर्स के अंदर काफ़ी कॉमन होता है कि करप्शन को वो एज अ नॉन इशू देखते हैं. Yeah. लेकिन जो भी इकोनॉमिक मॉडल्स बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप देख लें, उसमें अगर करप्शन और ये पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो ना, तो वो कहते हैं ये फंक्शन नहीं कर सकती इकोनॉमी. वो कहते हैं जी ये बाय प्रोडक्ट है, ये तो होएगी. क्यों होएगी? कहाँ लिखा है होएगी? किस किताब में लिखा है? यानी आई डोंट नो व्हाई लिबरल्स फील कंफर्टेबल विद द आइडिया कि ओ इतनी लीकेज तो होएगी हमारे पैसे के साथ. क्यों? हराम के कमाए, हलाल के नहीं कमाए. यानी टूथ है, आई एग्री विद इट, टैक्स देना चाहिए, बट अवाम के पास राइट होना चाहिए कि वो टूथ एंड नेल फाइट करे गवर्नमेंट को, एक रुपीस पे, एक पैसे पे, और उसको हर परसेंटेज का ब्रेकडाउन मिले कि ये पैसे कहाँ गए, ये पैसे कहाँ गए, ये पैसे कहाँ गए. यानी व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ अ ब्लैंकेट कि मैंने अपना टैक्स दे दिया, अब कान और आंखें बंद कर लो, अब शहबाज शरीफ साहब आके एक दिन पुल बना देंगे यहाँ से. मतलब और सुनील नहीं चाहिए मुझे पुल. और सुनील भाई ने आई थिंक कोई जान के किसी कंसर्टेड ज़्यादा लोगों. सुनील भाई बुरी एग्जांपल बन गए इन द सेंस कि लाइक ही रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द गाय. आई एम प्रोबब्ली श्योर कि आवर पेरेंट्स विल प्रोबब्ली से दैट हमारे सब बड़े ये कहेंगे यार अवाम को टैक्स देना चाहिए. व्हाट डज दैट मीन? और आई थिंक हमारी प्रोक्लेविटी इन चीज़ों की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग ज़रा हमने दूसरी साइड देख ली हुई है. फ्रंट एंड हम फेस कर रहे हैं, महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा, हम कह रहे हैं क्या फ़ायदा हुआ अम्मी अब्बू को टैक्स दे के, यू नो. ठीक है, टैक्स देंगे, देना भी चाहिए, अच्छी बात है, कम कर दें. लेकिन अगर इस पैराडाइम से अब आप CBDCs को अप्रोच करें तो आपको नजर आता है कि हम कितना पीछे हैं डिस्कोर्स में. जी, हमने राइट्स की तो बात ही नहीं करनी, हमने कहना यार पैसे भेज सकते हैं टक टक टक. वैसे ही हमारा सारा मुल्क, हमारा मेन एक्सपोर्ट आजकल इंसान बना हुआ है, हम बाहर भेज रहे हैं लोग, या फिजिकली या डिजिटली, कि भाई आप बाहर जाओ नौकरी करो. ह्यूमन मटेरियल. बाय द वे ये भी एक बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग वो है पॉइंट कि CBDC क्रॉस बॉर्डर है, लाइक आप उसमें कोई झंझट नहीं होगा. अब देखो पाकिस्तान में सारे जो वो हैं सॉफ्टवेयर वाले वो फ्रीलांसर्स और अमान वेट और वो और जॉर्ज बुश डजंट लाइक ब्लैक पीपल. दी सॉफ्टवेयर इन्फ्लुएंसर्स क्या आप ये कहेंगे कि वो घूम वाला नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वही कंप्लेन करते हैं कि हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान में पैसे रिसीव करने में और भेजने में. राइट, ए माइन्यूट इनकन्वीनियंस इन एक्सचेंज फॉर फ्रीडम्स. रियली, मेरे भाई हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी कभी गलत वर्डिंग इस्तेमाल कर लेता हूँ. थिंक अबाउट इट. अगर ईज ऑफ एक्सेस हो रहा है ट्रांजैक्शन का, व्हाट इज द एक्सचेंज? कुछ फ्री नहीं होता. अगर शहबाज शरीफ एक अंडरपास बना देता है तो एक्सचेंज में क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस हमारी कौम के अंदर नहीं है. मुझे नजर आता है कि अगर एक चीज़ मिल रही है, ही गिवeth विद वन हैंड एंड ही टेकeth अवे विद द अदर, कि अदर हैंड क्या लेके जा रहा है. यानी अगर आपको डिजिटल करेंसी मिल रही है तो व्हाट डज इट मीन? इसके यानी एक स्टेक होल्डर एनालिसिस करके और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस करके अपना बेनिफिट क्यों नहीं हमारी कौम असरटेन कर पाती? मुझे परेशानी होती है यार. आई थिंक ये गोज बैक टू व्हाट हैदर वाज सेइंग कि जो उसने जैसे सवाल फ्रेम किया ना कि पाकिस्तान में जैसे टैक्स की बात शुरू हुई, आपने कहा एक ट्रस्ट इरोड हो रहा है स्टेट ऑपरेटर्स से, इसलिए लोग ये कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि टैक्स क्यों दें, कहीं कल्चर होता है कहीं नहीं होता. तो इस चीज़ के अंदर भी जो देखते हैं, जैसे डिजिटल करेंसीज की बात पूरी फ्रेम की है मैं, एंड में सिंप्लीफाई करो उसको, रिडक्शनिस्ट में लेके आओ तो ये आता है ना, बिग स्टेट स्मॉल स्टेट, बिग स्टेट मोर कंट्रोल, स्मॉल स्टेट ज़्यादा कंट्रोल, कम कंट्रोल है, फ्रीडम ज़्यादा है. तो ये जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है कि एक स्मॉल स्टेट होनी चाहिए, ज़्यादा लिबर्टीज, ज़्यादा फ्रीडम्स लोगों के पास, वो स्टेट इंटरफेयर ना करे उसके अंदर. आई फील लाइक पाकिस्तान के अंदर जो भी निज़ाम सेटअप हुआ है ना, जो भी हुआ है हमारी हिस्ट्री के अंदर, उसने लोगों को इतना डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया है. लोग ने अपने इर्द गिर्द, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, लूट मार हो रही है. ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान में लूट मार हो रही है. वो देखने के बाद ना एक नेचुरल, आप थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करें, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है. एक साइकोलॉजिकल नीड फॉर स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल नीड फॉर अ सुपीरियर अथॉरिटी टेलिंग अस व्हाट टू डू, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं. मॉडर्निटी में लोग एक ग्लोबलाइज कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज्ड हैं, चाहे आप जहाँ भी चले जाओ. टू मेनी आइडियोलॉजीज, टू मेनी करियर्स, too many job options, too many products, too many color options. Exactly. उस choice ने ना हमें paralyze कर दिया, both in our mindset. Exactly. Too many gender options. उस choice ने जो paralyze किया ना, by analysis. Exactly. उसकी वजह से लोग gravitate करने लग गए एक strong state की तरफ. और जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस जो ग्रेविटी आई है, लोग उनकी तरफ ड्रिफ्ट करने वाले हैं, उसको उन्होंने पैकेज किया है एज कलेक्टिव गुड कि ओ आप डिजिटल करेंसी ले लें, सब कुछ आसान हो जाएगा, आप पैसे इधर भेजो उधर भेजो, ग्लोबलाइज वर्ल्ड, एवरीवन हैप्पी. ये सो नो वन एक्चुअली सोचना नहीं पड़ेगा ना, सोचना पड़ता नहीं. और अभी जो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है वो इतना बुरा है कि आप मजबूर हो जाते हो ना सोचने पे.
Yeah. उसकी वजह से हम जाते ही नहीं उस साइड पे. Yeah. नहीं, ये बड़ा That गहरा is a very point good, है. it's a Yeah. very good Analysis of the sort of the more metaphysical problem behind why collective civilization collectively by the way नजर आ रहा है. गोरों में जो आज़ादियों को मेरे बचपन में टाउट करते थे सीना पीट के, वो कह रहे हैं कि करेंसी डिजिटल सेंट्रल कर दो, प्रोटेस्ट इनका ना अलाउ करो, राइट विंग पागल है, सबको स्कूल में सब जेंडर, मतलब वो एक नहीं, और उधर कम से कम एक बहुत बड़ी आपको क्लास मिलती है जो पुश बैक भी देती है. जानी मैं एक बात बताऊं, लेगेसी है ना, हिस्ट्री है उनके पास. जवाद अहमद साहब जो आए थे पीछे से पॉडकास्ट में, पहले भी तारिक साहब के साथ जो पॉडकास्ट हुई है उन्होंने रेफरेंस किया है, उनको अनफॉर्चुनेटली हेट बहुत मिला बिकॉज वो जो खान साहब के बारे में जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, इमरान साहब के खिलाफ उनका बड़ा स्टांस है जो थोड़ा मेरे ओपिनियन में अननेसेसरी है, पर चलें. उसके बावजूद उनकी जो बातें थी जो वो कर रहे थे, आई थिंक उनमें काफ़ी डेप्थ थी. और एक उन्होंने जो चीज़ पॉइंट की, हाईलाइट की, ख़ास तौर पे क्योंकि वो निचले तबके के साथ बहुत काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो बराबरी पार्टी है उसका फ़लसफ़ा यही है कि लोअर जो क्लासेस हैं उनके अंदर एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है या इनको राइज़ अप करने की ज़रूरत है. तो उनका भी एक जो पॉइंट वो हाईलाइट कर रहे थे और वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे ह्यूमन मटेरियल का. कह रहे थे कि यार जो पीछे ह्यूमन मटेरियल है ना वो करप्ट हो चुका है. और करप्ट वो किस तरीके से हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया में आप देखते हो एक बहुत बड़ी लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशन अगर आई, वो कहते हैं कि रशिया में जो कॉमन वर्कर था, जो वर्किंग क्लास थी उनके कॉन्स्टेंटली फेस में ना इस तरीके से, यानी कि ये आइडियल्स कि यार आपने गाड़ी बड़ी लेनी है और ख़ूबसूरत लड़कियां वो दिखा रहे हैं आपको कॉन्स्टेंटली, और जस्ट एक कंज्यूमर एक जो माइंडसेट है ना वो नहीं पुश हो रहा था. यानी कि उन्होंने जिस तरह कहा, उन्होंने कहा कि यार वो सार के महल के बाहर उन्हें जाना पड़ता था खूबसूरत लड़की देखने के लिए, वो कॉन्स्टेंटली यानी कि फ़ोन पे अवेलेबल नहीं थी. तो लोग भी जो हैं उनका भी माइंडसेट जो है ना वो बस उस चीज़ की तरफ बनना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल ठीक है, कंजम्पशन करो, चिलिंग कंज्यूम करो. और फिर उनके जो सारे बिहेवियर्स हैं ना वो भी गेयर टूवर्ड्स दिस एज एन अल्टीमेट गुड होते हैं कि यार अल्टीमेट, यानी कि अभी नंबर 1 इन्फ्लुएंसर जो है वो एंड्रू टेट रहा है. ठीक है, एंड्रू टेट का मैसेज ओवर टाइम बदल गया है, पर एंड्रू टेट इनिशियली किस उसके ऊपर आया था, कंजम्पशन, कि यार गाड़ी होनी चाहिए आपके पास और ये लड़कियां रखी, और ये चल बॉडी बिल्डिंग मैं कहता हूँ फिर भी उसका एक नहीं, बट उसका नेगेटिव एस्पेक्ट को वो हाईलाइट कर रहे थे. वो था कि आपकी जो वो हेल्थ वाज नॉट द एस्पेक्ट, या स्ट्रेंथ वाज नॉट द एस्पेक्ट. द एस्पेक्ट वाज एस्थेटिकली प्लीजिंग होना, टू बी इंस्टाग्रामेबल, टू बी फोटो फ्रेंडली. राइट, वो नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव था. राइट. तो लाइक वो जो पूरा लाइक अंडरलाइंग कंज्यूमर एक फ़लसफ़ा है, वो जब आप कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हो आवाम के अंदर, तो फिर वो क्यों कोई हायर ऑर्डर गोल्स की तरफ जाएगी कि यार नहीं इंसाफ होना चाहिए या हम गवर्नमेंट को कंट्रोल ना दें या फ्रीडम्स होने चाहिए. जो इसने बात की कि बेसिकली ये जो कह रहा है कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लोग लेना चाहते हैं, और वो कंजम्पशन है. और वो है कि यार आप दो गवर्नमेंट, अब आईडी कार्ड की एक यूटिलिटी भी तो है ना कि यार मेरा काम जल्दी हो जाता है, और सिक्योरिटी भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है. टेररिस्ट भी पकड़े जाते हैं, उनके आईडी कार्ड अक्सर ब्लास्ट में मिल जाते हैं, या कभी कभार पासपोर्ट जो हैं वो धमाकों को सर्वाइव कर लेते हैं. ये फेयर पॉइंट्स हैं, और जो इसके प्रोज हैं लोग यही, फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर अभी लोग गूगल करें, यूट्यूब पे जाके देखें, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट. फ्रांस में मिसाल तौर पर, फ्रांस में, इंग्लैंड में एक CEO का फाइज़र का CEO है, उसने रिज़ाइन कर दिया और अब वो ये लीड कर रहा है प्रोटेस्ट, और वो बहुत ज़्यादा वेल स्पोकन और वो बहुत ज़्यादा पब्लिक है. वो कह रहा है कि खुदा के वास्ते, लिटरली मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते ये ना करना, ये बिल्कुल एंड हो जाएगा. CBDCs की बात कर रहा हूँ, CBDCs की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एंड हो जाएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन का एंड हो जाएगा. और वो एग्जांपल बार बार देता है कि फॉर एग्जांपल आम बंदे को समझाने के लिए कि यार अभी आप ये इस तरह से हो सकता है कि फिर आप फॉर एग्जांपल आप पे लिमिट लग जाएगी कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आप पानी की बॉटल ले सकते हैं, 6 किलोमीटर दूर गए आप नहीं ले सकते. वो ये एग्जांपल देता है. मैं आपको इसमें एक मिसाल, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दी जा सकती है कि तो क्या हुआ, मैं अगेन अगर उसको हम जोड़ दें स्मॉल सिटीज़ के साथ, और मुझे वहाँ जिम मिल रहा है, स्मार्ट सिटीज़ के साथ वहाँ मुझे जिम मिल रहा है, वहाँ मुझे ऑफिस स्पेस मिल रही है, वहाँ मुझे पार्क मिलता है, स्कूल मिलता है बच्चों का. आपको पता है स्मार्ट सिटीज़ में इवन ये हाइपोथेसाइज और अप्लाइड तक इन्होंने यूज़ किया है कि इवन सीवरेज सिस्टम्स में इन्होंने टेस्टिंग के निज़ाम बनाए हैं कि लोगों की कैलोरिक कंजम्पशन हम डिटर्मिन कर सकें कि क्या मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आवाम ऑन अ पर कैपिटा बेसिस कंज्यूम कर रही है. यानी आपका लिटरली जो
پخانہ اور پیشاب ہے نا سورج میں, اس کو وہ ٹیسٹ کر کے دے کین ٹیل کہ عوام میجورٹی کیا کنزمپشن کر رہی ہے کھانے کے اعتبار سے, تاکہ وہ فوڈ ٹرینڈس کو انفلوئنس کر پائیں. مثال طور پہ اگر ایک پاپولیشن ہے جو زیادہ شوگر کنزیوم کر رہی ہے, ان کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ادھر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز انکریز کرے یا وہاں پہ ڈائٹری پیٹرنس کو چینج کرنا. اور میں اس کی اسپیسیفک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. یہ کنٹرول کا جو لیول ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے آزادی رائے آزادی خیال سے ڈیورسڈ ہے, اس سے الگ ہے؟ نہیں, آپ آزادی رائے کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے آپ کے خیال میں, آپ کے خیالات میں, آپ کے تصورات میں, آپ کی سوچ میں آزادی نہیں آئے گی. کیا آپ کو لگتا ہے گوگل بیسڈ الگوریدم آپ کو آزادی خیال الاؤ کرتی ہے؟ ایک بندہ ہے, آپ اس کو ضرور گوگل کریں, وہ ایک ایکسپرٹ ہے ٹیکنالوجی کا, اس نے ساری عمر گوگل پہ ریورس سرویلنس کیا. وہ دیکھا ہے وہ بندہ, رابرٹ ایپسٹین, بالکل ٹھیک. اور اس نے پروو کیا پہلے کہ گوگل جو ہے وہ میری تھنکنگ کو انفلوئنس کر رہا ہے اپنے سرچ ریزلٹس کے ساتھ. یعنی یہ بات اب طے ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ون آف دی فاؤنڈنگ ممبرز آف فیس بک, کہ جو ڈیلے آتا ہے نا آپ کو اسکرول کرتے ہوئے, وہ جو بفرنگ آتی ہے, وہ یوٹیوب خود ایڈ کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ سائنس ڈیولپ کی تھی سلاٹ مشین کے انجینئرس کی مدد کے ساتھ. سلاٹ مشین وہ جوئے کی مشینیں ہوتی ہیں جو لاس ویگس وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں نا, ویسے وہ مشین وہ کرینک کھینچتے ہیں تو وہ اس میں وہ گھومتی ہیں. وہ اینٹیسپیٹری جو ڈوپامین ریلیز ہے نا, جو ڈوپامینرجک آپ کو ہاریزونٹل اسپریڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے, ڈوپ ایڈکٹس ہیں نا سارے ہم, تو وہ جو آپ کھینچتے ہیں نا کرینک مشین, اس کے اندر جو ڈیلے آتا ہے نا, اس کے اندر انسان اس ڈیلے کے اندر بہت زیادہ وہ لذت حاصل کرتا ہے کہ مجھے ابھی ریوارڈ ملنے والا ہے. تو وہ اس ڈیلے کو ایمیولیٹ کرنے کے لیے, سیمولیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس, سو فار اے فیکٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس اور سرچ انجنس ہماری مینٹل بایو کیمیکل وہ آپ کہہ لیں ایکو سسٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہمارے سیروٹونن میپس کے ساتھ, ہمارے اپنی ڈوپامین میپس کے ساتھ. تو سیروٹونن والے ڈفرنٹ ہوتے ہیں, وہ تو ورٹیکل ہوتے ہیں نا, یہ ہارزونٹل اسپریڈ کی بات کر رہا ہوں. شاؤٹ آؤٹ ٹو ساحل بھائی. تو انہوں نے, جب آپ سوچ نہیں رہے اپنی مرضی کے مطابق, تو آپ ڈیسیجن میکنگ کیسے کر. اگر فار ایگزامپل کیا کنزمپشن کو ڈرائیو کرتی ہے سوشل میڈیا آج؟ 100%. رائٹ. ایک زمانے میں بل بورڈ تھے, ایک زمانے میں ٹی وی تھا, ایک زمانے میں ریڈیو تھا, اخبار کے ایڈ تھے. تو کیا وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو امپیئر کر رہے ہیں؟ تو جب وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو اس حد تک امپیئر کر چکے ہیں کہ وہ کنزمپشن ٹرینڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, انفلوئنس کر سکتے ہیں منی اور کیپٹل کے تھرو, تو نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگا کہ دا کیپٹل اٹ سیلف جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جو پیسے اٹ سیلف ہیں, وہ اس کو ڈٹرمن کریں ریسٹرکٹنگ فیکٹرس کے ساتھ جیوگرافی کے, کہ یہ ان حدود کے باہر یہ استعمال نہیں ہو سکتی کرنسی, آئٹم سلیکشن کے ذریعے کہ یار آپ نے اس سے شراب یا ڈرگز یا یہ, اب یہ ساری بری چیزیں ہیں کہ میں باہر جا کے آپ اس سے منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے. دیکھیے نمبر 1 آرگیومنٹ کیا ہوتی ہے کالے پیسے کے خلاف یا انڈکلیئرڈ ویلتھ کے خلاف یا انڈکلیئرڈ منی کے خلاف؟ نمبر 1 آرگومنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ کرمنل منی ہے, سیکیورٹی, کرائم منی ہے یہ, اور یہ ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے. آپ نوٹ کرنا FATF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو صرف یہ مانیٹرنگ کرتا ہے کہ, اور وہ آپ کو گریڈیشنز دیتا ہے ملکوں کو کہ کتنی انڈاکیومنٹڈ ویلتھ اور منی موومنٹ ہے یہاں پہ, کتنی بلیک اکانومی ہے, کیونکہ یہاں سے پہ ٹیرر فائنینسنگ ہو سکتی ہے. تو مچ لائک دا موسٹ آف دا 21st سینچری آپ کو ٹیرر, فیئر, ٹیررزم, انٹرنیشنل وار, اس کے خوف سے, ٹھیک ہے, بھوک, ننگ, جنگ, ان کے خوف سے آپ کے ایکسچینج میں جو سیکورٹی آفر ہو رہی ہے وہ آپ کی فریڈمز لے رہی ہے. یعنی اگر ہاں سارے لوگ نیشنل گریڈ پہ ہوں, سارے لوگ کے ID کارڈ ہے, سب سنیل منج بھائی کی بات کے مطابق سب ٹیکس پیئر بن جاتے ہیں, سب کو ڈیجیٹل کرنسی ایشو ہوتی ہیں, سب ایک اسٹیٹ کی کنٹرول میں آ جاتا ہے, ٹیررزم شاید ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن جب بھی آپ کا ایک نیشنل نیریٹو کے خلاف ڈسینٹ آئے گا, آپ اپنی ایتھنک یا کلچرل یا ریلیجیس لائنس کے اوپر اپنے ول کو ریپرزینٹ کرو گے, تو آپ کا وہی حال ہوگا جو ویگر کے ساتھ ہو سکتا ہے, جو نارتھ کوریا میں ڈسیڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, جو نارتھ کوریا میں فرمان نہیں سنتے. سعودی عربیہ میں آپ کا حال کشوگی والا ہوگا, کہ آپ کو ایمبسی کے اندر بلا کے آپ کی بوٹیاں بنا دیں گے. کویسچن یہ بن جاتا نا کہ ویگر ٹیررسٹ ہیں یا چائنیز اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے. وہ اوریجنل جو ہماری ڈسکشن تھی کہ ٹیرر ہوتا کیا ہے. لیکن میں اس میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. فار انسٹنس اسکولوں کے اندر کانٹینٹ کنٹرول کرنا کہ بچے کیا کنزیوم کریں گے.
وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں بچوں نے یہ چیز پڑھنی ہے, اور لیٹ سے پیرنٹس اس سے اگری نہیں کرتے. میرے خیال سے پیرنٹس زیادہ کنڈیوسو ہوں گے, زیادہ اگریبل ہوں گے اگر ان کی کرنسی تھوڑی پروگرامیبل ہے. اگر وہ یار میں تو یہاں پہ ایک بات کرتے ہوں, انڈیا میں ہم لوگ سینہ پیٹتے ہیں کہ یار وہ انڈیا کا نیشنل کریکولم ہے, وہ دیکھو انڈیا کر رہے ہوتے ہیں. یار مجھے تو دیکھ کے ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ تو اپنی اسٹیٹ کو پوچھتے ہیں, اور جو بندہ اسٹیٹ کو پوچھتا ہے وہ تو پھر بڑے بڑے برے کام کر جاتا ہے. یعنی اسٹیٹ جہاں پہ تاریخی طور پہ گریٹرز گڈ ہوتی ہے وہ فیشزم کا نظام ہوتا ہے. وہ تو پھر ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں اپنے اسٹیٹ کے نام پہ کہ وہ اللہ معاف کرے کہ بندہ. تو دوسرا اس کی انڈیویجول آٹونومی اور لبرٹی کہاں گئی آدمی کی. وہ انڈیا کر رہا تو وہ خود وہ نہیں ہے باقر شاکر ماکر جو بھی اس کا نام ہے, وہ کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, ہستی نہیں ہے. تو یہ نیشنل کریکولم انفورس کروانا یا اس طرح کی جو نان سینس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسان ہوگی. سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. اگر میں لسٹ ڈاؤن کروں نا ٹاپ 10 کہ یار دنیا میں پرابلمس جو ایڈریس کرنے ہیں, میرا نہیں خیال ٹاپ 10 کے قریب بھی کہیں آئے گا کہ ہمیں جو کرنسی ہے اس کے اندر ایک اور انہینسمنٹ لے کے آنا چاہیے جو کہ کنٹرول کرے آپ کو. اسپیڈ نہیں, ہم کہتے ہیں اسپیڈ آف ٹرانزیکشن کو بڑھا دے. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال یہ جو تو ابھی فار ایگزامپل کرپٹو کو کرٹیسائز کر رہا تھا, پر کرپٹو کے جو پروپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈی سینٹرلائزڈ نظام ہوگا, یعنی کہ آپ گورنمنٹس کو کرپٹو الگ ہے, CBDC الگ ہے. نہیں میں مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا نا کہ کرپٹو بروز جو ہوتے ہیں وہ لائک وہ ہر جگہ فکس ہو جاتا ہے. تو میرا کہنے کا اور ہم نے پہلے بھی کرپٹو کرنسی کو کیا ہوا ہے کرٹیسائز. کرپٹو ایز اپوز ٹو CBDC وہ بہتر آپشن نہیں ہے کہ وہ زیادہ فریڈم آپ کو الاؤ کرتی ہے. اوور آل اگین اس میں اب ورلڈ ویو کی بات آ جاتی ہے. میرا ورلڈ ویو یہ ہے کہ the powers that be وہ آپ کو پہلے بوٹی پھینکتی ہیں تاکہ چیز چلے. مثال میں یہ دیتا ہوں آنیسٹلی فار ایگزامپل اگر میں نے سوشل میڈیا چلانا ہے تو میں نے فیس بک جیسی چیز بنانی ہے. اگر میں نے فیس بک جیسی چیز بنانی ہے تو پھر میں نے اس پہ شیئربلٹی بہت زیادہ بڑھانی ہے اور ہر قسم کی شیئربلٹی بڑھانی ہے تاکہ اس کو ٹریکشن ملے. اب جب فیس بک وہاں پہنچ گیا ہے, اب میں الیکشن سے انفلوئنس کروں گا. اور یہ ایلیگیشن میں تو نہیں لگا رہا یہاں لاہور میں بیٹھ کے, یہ ہلری کلنٹن نے لگایا کہ ٹرمپ نے رشیا کے ساتھ کلوژن کیا اور فیس بک کو استعمال کیا, اور فیس بک کیونکہ گلوبل ہے تو فیس بک استعمال ہو یہ رشیا نے کیا, مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا. اسی طرح وہ تو علیحدہ بات ہے, اس کے ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں. ریسرچ پیپرز آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسیز جو تھیں, جو سو کالڈ ڈی سینٹرلائز کرپٹو کرنسیز تھیں, دے ور بیٹا ٹیسٹنگ فار دس ڈے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں بٹ کوائن کا اونر کون ہے کسی کو نہیں پتا. کیا نام ہے, ساتوشی سم تھنگ. ہاں ساتوشی ناکاموٹو یا پتہ نہیں کوئی جاپنیز بندہ ہے. ابھی لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جو بٹ کوائن کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے SHA-256 وہ NSA نے لکھی ہوئی اور پیپر نکل آیا سامنے اس کا کوڈ جو ہے جی, اور اس کے اندر جو اس کے مین آتھرس کے اندر سے ایک بندہ ہے, اس کا نام یا یہ کیا نام ہے ساتوشی ناکاموٹو سے بہت زیادہ وہ ایک سیوڈونیم تھا کلیئرلی ساتوشی, یا اس سے بہت زیادہ ملتا ہے نام اس کا. سو آئی ڈونٹ نو. اگین میں نے ایک بات کی تھی پہلے کہ سوشل لیول پہ پوری دنیا میں انفراسٹرکچر ہونا چاہیے ایک ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے لیے. بٹ کوائن اب اپیرنٹلی ہر جگہ ہے. اب CBDC اس کو بہت ایزیلی ریپلیس کر سکتی ہے. تیری وہ جو انویسٹمنٹ تھی بائی دی وے بٹ کوائن کی, وہ کیسی جا رہی ہے؟ وہ اچھی جا رہی ہے. میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہوں بٹ کوائن کے اندر. سارے پلیز ٹریڈنگ کریں. نہیں, پمپ اینڈ ڈمپ اسکیمز لوگوں کے سامنے ہیں, لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے. یار سارے انفلوئنسر نے نہیں بیچی. یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا, سارے انفلوئنسر نے نہیں بیچی. پاکستان میں, انڈیا میں سب نے, کوئی کرپٹو پلیٹ فارم, کوئی فلانا, کوئی ٹیم, کوئی NFT. شاؤٹ آؤٹ ٹو وقار سکا. کوئی یار شرم کرو, کوئی حیا دوسرا کرو. میں یہ پوائنٹ میں کہتا ہوں کہ اگر اگین وہ ٹاپ 10 شرم کرو, کچھ حیا کرو. جڑا ڈی نو ڈی نہ کہے او وی ڈی ہے. اگر میں ٹاپ 10 بناؤں کہ یار یہ دنیا کے مسئلے ہیں, برو آپ کا فوکس اتنا زیادہ کرنسی کے اوپر, ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ آپ کیا ہم سے منوانے لگے ہیں ایسا جو آپ اتنا سامان تیار کر رہے ہیں, اتنی تیاری کر رہے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ نے اس کا آنسر دینا ہو نا کہ کیا کرنے لگے ہو, تو دا اسٹیٹ از گریجولی پروگریسنگ ٹورڈز بیکمنگ اے ڈیٹا ڈریون کارپوریشن. یہ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے. یہ بڑی ڈسٹوپین ڈیوس ایکس یہی ہوگا نا. دیکھو جتنی زیادہ یہ بات بالکل ٹوٹ نہیں, اس کو بات کرنا بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے وہ. جتنی زیادہ آپ سرویلنس کرو گے اتنا زیادہ آپ کنٹرول کرو گے, جتنا آپ کنٹرول کرو گے اتنا ڈیٹا ہوگا, جتنا ڈیٹا ہوگا اتنا مینیپولیٹ کرو گے, جتنا مینیپولیٹ کرو گے اتنا آپ انجینئر کر سکتے ہو. پروڈکٹیوٹی آف دا چارٹس. تو اس سینس میں, اور جو وہ آخری بات کی ہے نا کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں جانے نہیں دیں گے.
وہ ایکچولی ایک بہت صحیح بات ہے, کیونکہ کارپوریشنز کیا کرتی ہیں, وہ آپ کو لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف سو کالڈ بینیفٹس کے اندر اتنا نیچے دبا دیتی ہیں کہ آپ ایکچولی ریئلائز نہیں کرتے کہ دا لائف فورس از بینگ سکڈ آؤٹ آف یو. تو دیٹ از واٹ دا اسٹیٹ ول بیکم ان دس ورلڈ. بڑا چیپ. اب آپ کو انڈیویجول, لیکن آپ کوالٹی آف فلم دیکھ لیں, کوالٹی آف ٹی وی دیکھ لیں کتنا گر گیا. لیکن وہ آپ کو چوائس سے اتنا اوور ویلم کر لیں گے کہ آپ یو ول بی فورسڈ انٹو تھنکنگ کہ یار کہ یہاں پہ کورین ڈراما بھی ہے, ہارر بھی ہے, سب کچھ ہے. اب مجھے نیٹ فلکس, ایچ بی او, امیزون, ڈزنی پلس 2.5 اور وہ سب 10 وہ کیبل پیکیج ہی لے لو یار. نہیں لیکن ہپوکریسی یہ ہے نا کہ جڑے کو وی سبسکرپشن ماڈل لینا ہے تو کیبل پیکیج ہی لے لو. لیکن ہپوکریسی یہ ہے نا کہ اگر میں نے ووٹ کرنا ہے تو میرے پاس 2 چوائسیز ہیں, لیکن اگر میں نے ڈونٹ کھانا ہے تو میرے پاس 28 چوائسیز ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں شکر کرنا چاہیے کہ 2 چوائسیز ہیں, آہستہ آہستہ وہ چوائس بھی ایلیمینیٹ ختم ہو رہی ہے چوائس. میں شکر کرتا ہوں میرے پاس 2 چوائسیز. بی گریٹفل فار دیٹ. آپ شکر کریں آپ کے پاس ایک بھی چوائس نہیں ہے. آپ شکر کریں آپ سانس لے رہے ہیں. آپ سانس لے رہے ہیں یہ نہیں, لیکن سی بی ڈی سی کا ایکچوئل فائدہ ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون, ناٹ ایون یور سیلف. آئی مین دا فائدہ ڈپینڈز آن آپ کے اسٹیک ہولڈر کو دیکھ رہا ہے. آپ نے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے تو فائدہ ہی فائدہ. یار مین فائدہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایز آف ٹرانزیکشن ہوگی اور ٹرانسفر ختم ہو جائے گی اسٹیٹ کی. یہ ایون یہ آدمی کرتے ہیں کہ انفلیشن کے خلاف بڑا یار فزیکل منی تسی چھاپ پاگل ہو گئے ہو, یہ نہیں ہوگی, اے تے بٹن نال تسی نپنا ہے. یہ مطلب نہیں لائک چل دیکھ بٹ کوائن کو ایز این ایگزامپل لے لیتے ہیں. وائل بٹ کوائن جو تھا وہ اپنے عروج پہ تھا. بٹ کوائن کا فائدہ کیا تھا, تو ادھر بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں, تو نے امریکہ میں کوئی چیز پرچیز کرنی ہے, نہ تجھے کسی گورنمنٹ ادارے کے تھرو جانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی ایکسچینج ریٹ اپلائی کرے گی. جو بٹ کوائن کی ریٹ ادھر ہے وہی ریٹ ادھر ہے. تو کنفلیٹ کر رہا ہے نا کرپٹو کرنسی کے ساتھ. نہیں, میں اس کو ایز این ایگزامپل یوز کر رہا ہوں ایز اے ڈیجیٹل کرنسی, بیکاز ڈیجیٹل کرنسی کے فوائد پوچھے ہیں. نہیں بٹ ڈیجیٹل کرنسیز weren't already like wasn't the dollar or the PKR already a digital currency for دیکھو نہیں سینٹرلائزڈ ڈیجیٹل کرنسی از سم تھنگ ایلس. اور ٹیک بیسڈ میں کہ منی اینڈ کامرس واز ٹیک انیبلڈ فرام دا 90s اور 80s آنورڈس. بٹ اب اگر منی کو آپ ٹیک بیسڈ بنانا چاہتے ہیں, یو آر چینجنگ دا نیچر آف کرنسی اٹ سیلف. فرق یہ ہے باتوں کا. تو ہاں ایز اے میڈیم آف ایکسچینج جب ہم نے منی کو ایکسیپٹ کر لیا, لیٹ سے پی کے آر کو یا ڈالر کو یا انڈین روپی کو, تو اب وہ ڈٹرمن ہو چکی ہوئی ہے نیچر آف دی کرنسی, اور اس کا صرف میڈیم بائی وچ اٹ از یوٹیلائزڈ وہ چینج کر رہے ہیں نا. اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس بیس نیچر وی آر میکنگ اٹ, یعنی ایک انڈین روپی ہے جو کیش میں آتا ہے, اور لیٹ سے ایک DINR ہے, ڈیجیٹل انڈین روپی ہے, وہ ایک سپریٹ کرنسی ہے جو ڈیجیٹل بیسڈ ہے, اس کی بیس نیچر چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ اتنا کمپلیکس لائنس آف کوڈ لکھیں گے کہ وہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتے پیسے. بٹ آئی ایم سوری, دس از انبلیویبل. کرپٹو کرنسی کی کیا آرگومنٹ تھی کہ بٹ کوائن ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, وہ اس حد تک مائن ہوگا اور وہ پھر اس کے بعد اس کی وہ ویلیویشن بڑھتی جائے گی. تو یہ تو آپ پیرامڈ اسکیم ہی کھیل رہے ہیں نا. یعنی گولڈ بیسڈ کرنسی ہے ڈالر کی, اچھا جی ختم ہو گیا, وہ ہم نے بریٹن ووڈز کر دیا ہے, اب ڈالر جو ہے وہ کموڈٹی بیسڈ ہے. جی کیا کموڈٹی ہے؟ جی تیل ہے. یعنی آپ ادھر کے ڈیٹس آپ نے ادھر ٹرانسفر کیا, ادھر کے آپ ادھر, یعنی جو ٹوپی امریکہ نے پھیری تھی اتنا ڈیٹ امریکہ واز اوڈ, امریکہ اوڈ سوری ٹو دا یورپین مارکیٹس. ٹھیک ہے, کتنے بلینز میں تھا. امریکہ ساڑھے کول تو کوئی نہیں, اور وہ سونا مانگ رہے تھے. دے آر آسکنگ فار دا گولڈ. ٹھیک ہے, دیٹ بیک دوز ڈیٹس. انہوں نے کہا اچھا گولڈ اسٹینڈرڈ ختم, اب جو نیا اسٹینڈرڈ آف کرنسی ہے وہ یہ تیل ہے, اور وہ تیل جو ہے وہ سوری وہ ڈالر ہے, اور ڈالر جو ہے وہ پیگ ہوا ہوا ہے تیل کے ساتھ. اب ایک اور امریکہ آپ دیکھتے ہو کتنا $1 ٹریلین ڈیٹ میں ہے, وہ 40 کے 50 کے بڑا کا بےہودہ اس کا ہے. وہ ایک نئی بمبیری پھیر دے گا سارے امیر ملک. یہ تو اپنے دیکھو نا, یہ ہم ہی ڈھکن ہے جن کو کہتے ہیں کہ لون دو واپس دو. لون دیا ہوتا ہے نواز شریف کو, مانگ عوام سے ہوتے ہیں پاکستان کی. لون دیا ہوتا ہے عمران خان کو, کہتے ہیں بشیر فرام چیچا وطنی پے دا لون بیک پلیز. ٹھیک ہے نا. یہ تو خود اپنے لون نہیں دیتے, یہ رول کر دیتے ہیں اس کو. کیا رول کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹ سروسنگ کر لیتے ہیں, اپنا ڈیٹ بیچتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, یہ سود کے اوپر سٹا کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اب یہ ایک بڑی گیم کر کے کر دیں گے. اب کہیں گے یار ڈالر جو ہے نا از نو لانگر پیکڈ بائی دی وہ, اب جو کرنسی ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈالر, اور ڈیجیٹل ڈالر جو ہے وہ پیکڈ آن دا فزیکل ڈالر. یہ ان کی یار تماشا ہے. آپ ڈونٹ بی شاکڈ کہ یہ ایسی بمبیری کھیلیں گے نا آپ کے ساتھ کہ لوگ کرتے رہیں گے اور خوشی خوشی نا آپ کی کرنسیاں ایکسچینج ہو رہی ہیں. میں یہ لوپ ہو جائے گا. بات ساری نا اس کی ہے, بات ساری وہی ہے ورلڈ ویوز کی بات ہے. ابھی ورلڈ اکنامک فورم پہ وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ووٹنگ کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکی ہے, وہ اتنی اسمارٹ ہو چکی ہے کہ وہ آؤٹ کم
प्रिडिक्टिव मॉडल से प्रोटेक्ट हो जाएगी. ठीक है. नहीं, क्राइम एंड पनिशमेंट की क्या जरूरत है? हमारे प्रिडिक्टिव मॉडल्स पहले ही बता देंगे कि आप अगर माइनॉरिटी एरिया में रह रहे हैं और आप सब गेटों में रह रहे हैं, आप तो क्रिमिनल हैं, आपको जेल में डाल देंगे ऑटोमेटिकली. Again, ऐसा लगता है कि पूरा वो हम लूप बैक कर रहे हैं, टॉम वापस क्रूज जा को रहे हैं. ऑरिकल्स बता देंगे ना जब कोई कत्ल करने लगेगा. नया फ्यूडल निज़ाम जो है ना, टेक फ्यूडलिज्म. पहले जो आपके मास्टर थे ना फ्यूडल, वो बड़े अच्छे थे. खेती बाड़ी होती थी, लॉर्ड्स एंड लेडीज होते थे, उनके बेटे भी जंग लड़ा करते थे. लॉर्ड जंग में आता था, उसके फीफ में 1,50,000 बच्चे बच्चियाँ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, अच्छी मैक्रो कैलोरिक इंटेक उनकी अच्छी होती थी, मच्छी मुच्छी गोश्त बोटियाँ खाते थे. वो भी पेजेंट फूड देखे डार्क एजेस में यूरोप में, और गोश्त बोटियाँ, शहद, फल फ्रूट, बियर, ब्रेड. मैं कहीं यार आजकल के ज़माने 'ਚ नहीं लभदियाँ. तो टेक फ्यूडलिज्म ज़्यादा खौफनाक है. अब लॉर्ड एंड लेडी आपके ख्यालात भी पढ़ सकते हैं, आपके अंदर की इनर मोस्ट. नहीं सर, आप बस इमेजिन करें वो एचआर के साथ ईमेल कॉन्वर्सेशन. सर प्लीज grant me one bowl of soup. Sir, My name is Oliver Twist. may I have one more please? ये मेरी बात सुन यार, क्या email रॉबिन conversation. हुड नहीं एग्जिस्ट करता फ्यूडल यूरोप के अंदर? Yeah. ये क्रिप्टो करेंसी में क्या करेगा रॉबिन हुड? उसकी मतलब किससे चोरी करके किसको देगा? चोरी कैसे करेगा? अमान, व्हाई नॉट यू एंड दिस पॉडकास्ट इसी जोक के ऊपर? ये जोक सुना दे सब. अच्छा, आई विल एंड ऑन अ जोक. एक मज़ारा होता है चौधरी का, और चौधरी का वो फेवरेट होता है. तो चौधरी उसको फेवर्स देता है, तरह तरह के लिए उधार देता है माल, और बड़ा ख्याल रखता है उसका. एक दिन वो इतनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि उसकी बेगम कहती है कि चौधरी साहब से तुम फिर उनकी बेटी का रिश्ता मांग लो हमारे बेटे के लिए. तो वो समझता है कि मेरी बहुत बन गई चौधरी साहब से. तो वो चौधरी साहब के पास जाता है, तो वो रिश्ता मांग लेता है, और चौधरी नाराज़ हो जाता है, और उसके सारे जो दरबारी होते हैं वो उस मज़ारे को कुट कुट के उसका बुरा हाल कर देते हैं. तो जब उसकी पिटाई हो जाती है तो वो खड़ा होकर ना ऐसे अपने कपड़े झाड़ के कहता है, चौधरी साहब फिर ना ही समझा. Thank you for coming to the Eon podcast. बुनियादी तौर पे See मेरा you ख्याल है next कि बड़ा अफसोस हुआ मुझे डिजिटल करेंसी का सुन के.